نے جب افضل براج صاحب کی براڈ لگتی تھی نا تو یہی جواد یہی راجا تالمنان ایسے ایسے الفاظ ہمارے مسلمانوں کے خلاف بولتے تھے جو سچ نہیں تھے، جھوٹ تھے، ہمارے اوپر الزام لگاتے تھے اور ہمیں بہت زیادہ ہرٹ کیا عامر بھائی، اپنا امتیاز بھائی، اتنی تکلیف دی ہمیں کہ آپ کو بتا نہیں سکتے. یقین کریں کہ خون جلتا تھا، بہت تکلیف ہوتی تھی. ٹھیک ہے، کہ مسلمانوں کے اوپر غلط الزام لگا رہے ہیں اور تذیق کا مرزا جو ہے ان کا رویہ تھا. تو آج اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہمارے ایک بھائی کے تھرو آپ نے وہ الفاظ ان کے منہ کے اندر گسیڑے ہیں، گسیڑ کے اور ایسے ان کو گلنے پہ مجبور کیا نا کہ اس کا بھی ایک مزہ اپنا ہے. تو یہ بات بھی ہے. اور دوسرا عمر بھائی، جو عمر حق بھائی نے باتیں کی ہیں، میں ان سب سے ایگری ہوں. ٹھیک ہے، وہ سارے باتیں ٹھیک ہیں، لیکن امتیاز بھائی سمپل سے ایک بات ہمیں ایک عام مسلمان کی طرح نظریے سے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے جب آپ کے ساتھ یہ جس طرح کا ان کا بیہیویئر تھا. اور ہم یہ مانتے ہیں، ہمیں یہ یقین ہے اور ہمیں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم حق پہ ہیں، سچ پہ ہیں اور قرآن ہمارے ساتھ کھڑا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے ساتھ کھڑی ہے. اس کے باوجود ان کے جھوٹ اور فراڈ سننے پہ ہمیں یقین کریں ان سے اتنی نفرت ہے. میں اپنی ذات کے بتاتا ہوں کہ میں ان کو انسان نہیں سمجھتا، میں ان کو اس جانور سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. دیکھیں امتیاز بھائی، جانوروں میں بھی کوالٹیاں ہوتی ہیں. کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو سیکھ جاتے ہیں آپ کے ساتھ، اچھی آتے ہیں آپ کے اڈاپٹ کر لیتے ہیں. جیسے کتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو اگر سکھانا چاہیں، ٹرین کرنا چاہیں تو وہ بڑے آپ کے کام کر سکتا ہے. طوطا ہو گیا، کتنے اور جانور ہیں، ایون بھینس. لیکن یہ وہ جانور ہیں جو کسی چیز کو سمجھ سکتے ہی نہیں ہیں. اس کے باوجود آپ کے ساتھ جو انہوں نے بدسلوکی اور بد اخلاقی کی، اس کی وجہ سے ہم مسلمانوں کا دل بہت دکھتا ہے کہ حیثیت میں یہ ان کے کچھ بھی نہیں ہے، اپر درجے کے یہ جاہل ہیں اور نبی اور اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ کے کلام کے ساتھ کھیلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، اور ان کے قول کو جس طرح یہ معنوں میں بدلتے ہیں اور ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. اس کے باوجود ہمارے ایک شریف اور کتنے زبردست عالم کے ساتھ جو یہ کام کرتے ہیں، ہمارا بہت دل دکھتا ہے، برداشت نہیں ہوتی ہم سے بات. لیکن چلیں، آپ نے جو اچیو کیا اس کا بہت شکریہ. آگے دیکھیں جی، بات یہ ہے امتیاز بھائی، بس دو اور سبجیکٹ پہ چھوٹی چھوٹی بات کرنی ہے. اینڈ پہ میں نے آپ کو یہ وجہ آج ثبوت ایسا میں نے دے دینا ہے آپ کو کہ بتا دینا ہے ان کے منہ سے آپ کو میں ایک چیز دکھاؤں گا تو آپ کو یہ پتہ چل جانا ہے کہ یہ آج جو انہوں نے سلوک آپ کے ساتھ کیا ہے اور یہ جو ان کی حالت ہو چکی ہے، آج سب مسلمان انشاءاللہ فخر کے ساتھ ان کے سینے میں نے انشاءاللہ بلند کر دینے. صرف مجھے اس سے 2-3 منٹ دے دیے. دیکھیں جی امتیاز بھائی، جب آپ کے ساتھ ان کا پہلا مناظرہ ہوا نا انصر رضا کے ساتھ، میرے پاس اس وقت ریکارڈنگ تھی، مجھے موقع نہیں ملا آپ کے ساتھ بات کرنے کا. تو پہلے اس میں 2-3 فیزز آئے. پہلے تھا کہ 1 to 1 بھی اپنی اپنی بورڈ پہ ہوسٹ ٹو ہوسٹ ہوگی. جب یہ بات آئی نا تو آپ کے ساتھ یہ ایگری کر گئے انصر رضا صاحب، آپ کی بات ڈن ہو گئی، آپ چلے گئے. آپ کا اور ہمارے ٹائم کا، یورپ کا ٹائم کا بہت ڈفرینس ہے. آپ آسٹریلیا میں الٹا ٹائم ہے بالکل ہی، ہمارے دن آپ کی رات. تو آپ چلے گئے، سو گئے. تو ان کو مصیبت پڑ گئی، انہوں نے بروڈ لگائی اس پہ. انہوں نے انصر رضا کو سمجھایا کہ تو نے یہ بڑا غلط کیا ہے، اس کے ساتھ تو نے ہوسٹ ٹو ہوسٹ کیا ہے، تو ہمارے پاس کنٹرول ہی نہیں ہوگا، ہم اس کو کنٹرول ہی نہیں کر پائیں گے، ہم کیسے کریں گے؟ چلیں آپ ایسے کر لیجئے گا، میوٹ لگا لیجئے گا. پھر انہوں نے اس کو ٹریننگ دی وہاں پہ، اور پھر انہوں نے بولا کہ ہم امتیاز کو منائیں گے کہ ہماری بروڈ پہ آئے اور آپ کو ہم بنائیں گے. یہ ساری باتیں ریکارڈنگ میں تھی میرے پاس، میں اگر کہیں گے میں کہیں پھر ڈھونڈ دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے، تو پھر اس کو سکھایا گیا کہ کیسے آپ نے امتیاز کو کنٹرول کرنا ہے، کیسے میوٹ لگانا ہے، کیسے نیچے کرنا ہے. اس وقت یہ نیا تھوڑا سا آیا تھا ٹک ٹاک کا، اتنا وہ جو فیچر تھے اس سے آگاہ نہیں تھا انصر رضا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری ٹریننگ ہوئی. پھر جو بھی مناظرہ ہوا اور جس طریقے سے اینڈ پہ مربی آیا، تو جو بھی آپ نے اس کے ساتھ کیا وہ ہم نے دیکھا. اور اس کے بعد یہ جو آپ نے 2-3 دن سے ان کو بے نقاب کیا، اس کی حالت تو سر عام ہے. اور یہ کسی سے بھی، ہمارے کسی بھی ڈبیٹر سے بات نہیں کرتے. اینڈ پہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. اور اس کے اوپر یہ جماعت جو سچ کو مانتی نہیں ہے، دیکھیں آپ نے کتنا ان کو دلیلیں دی، کتنا آپ نے سمجھایا. جو اس کے ساتھ بھی آپ کی ڈبیٹ ہوئی تھی ابن ماجہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن یہ سچ ان کے منہ کے اندر سے نکلتا نہیں ہے. لیکن اللہ کے شکر ہے، اللہ کے کرم ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو علمی طور پہ اتنا یتیم کر دیا ہے. اور جو اس کی جو حرکت ہوئی ہے اس کا میں ثبوت پیش کرنے لگا ہوں. ان کے زبانی سن لیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، خود یہ کیا کہتے ہیں، اور یہ کیوں آپ لوگوں کے ساتھ بات نہیں کرتے اور آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں. اس کی یہ وجہ ہے، یہ آپ خود سن لیں ان کی زبانی. ان کے آپ مجھے بس 2 منٹ دیجیے گا، آخری 2 منٹ ہے میرے پاس.
لوگ احمد نذیر کا سامنا نہیں کر سکتے تو آپ نہ جائیں اس میدان میں، نہ اتریں. ضرور ہارنا ہوتا ہے، ہر روز ہارنا ہوتا ہے، یا اپنی کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنے کام کا طریقہ جو ہے وہ تھوڑا چینج کر کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور طریقہ اپنانے سے کوئی کہہ لیں کہ جیت مل جائے. ابھی تک تو یقین مانے یہ سچی بات ہے، بے شک کڑوی بات ہے، شکست کھا رہے ہیں. جو بھی یہاں پہ آ کے احمد نذیر صاحب کے مقابلے میں آتا ہے وہ شکست دکھا رہا ہے. یہ بے شک میرے بھائیوں کو برا لگے، لیکن آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، ایسی بات سمی بھائی یہ کڑوی بات ہے، مجھے پتا ہے. اپنی ذاتی سوچ ہے، یہ نہیں دیکھیں. ہاں میرے سے آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں ادریس دلیل بھائی، کے آگے کوئی بھی ٹھہر نہیں سکتا. نہیں ادریس بھائی آپ نے امتیاز بھائی یہ بہت لمبی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ آگے جا کے وہ بہت کچھ اور بھی ایڈمٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لیکن ابھی ظاہر بات آپ نے بات کرنی ہے تو میں آپ کا ٹائم نہیں زیادہ لیتا. نہیں حسین بھائی سوری، یہ آخر میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ جماعت احمدیہ کی گالیوں کے آگے کو ٹیکنے سے کیا کہا ہے؟ ہاں نہیں، لیکن اس کے آگے بھی جا کے یہ خود ہی مانتے ہیں کہ جی بالکل وہ ایسی بات ہے کہ ہم ان کا کسی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ ہے تو ایسی ہے، کوئی دلیل بھی نہیں ہے. دلیل ہو تو ہارے کیوں ہوں؟ یہ آگے جا کے مانتے ہیں کہ دلیل اگر ہو. حسین بھائی یہ کون بھائی ہیں؟ یہ 1122 ہیں امتیاز بصرہ، ان کے جماعت کے عہدیدار ہیں، اور اسی بورڈ میں آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کو اپنا لیٹر یا اپنا افیشل دکھا دوں کہ میں جماعت میں عہدیدار ہوں. یہ بھی آگے جا کے یہ بات اسی ریکارڈنگ میں یہ مانتے ہیں. یہ آواز مجھے نا کمالات صاحب سے ملتی، مجھے لگا شاید ان کا بیٹا ہے اور چھپ کے بات کر رہا ہے ان سے نا سائڈ پہ جا کے. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے، چل. ہاں اس میں وہ آگے مانتے ہیں کہ یہ ایک عہدیدار ہے، افیشل عہدیدار ہے. عامر بھائی یہ وہ ہے، وہ 5 یورو والا. اچھا 5 یورو والا. اور سمجھ گیا، یہ وہ ہے کہ جس سے جب میں سوال پوچھوں کہتا جی ابھی میں تحقیق کر رہا ہوں، تو میں نے کہا احمدی کب سے ہو؟ کہتا ماں کے پیٹ سے. یعنی پیدائشی احمدی ہے اور تحقیق ابھی تک جاری ہے. واہ، یہ احمدی نہ ہو گیا، کراچی دی روڈ ہو گئی، بند ہی نہیں پئی. اچھا میں نا اس سے پہلے اس ریکارڈنگ کو سننے سے پہلے ایک سوال رکھنے لگا تھا، اور میں اس کو لاسٹ سوال یہاں پہ اس لائیو کا رکھنے لگا تھا، کہنے لگا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے یہ جو مبلغین ہیں، یہ جو مربیان ہیں، اپنی لائیووں کے اوپر تو بڑے جناب 30 مار خان بنے ہوتے ہیں، لیکن کبھی دیکھا نہیں گیا کہ یہ کسی مسلمان کی لائیو پہ گئے ہوں یا کسی نیوٹرل لائیو پہ گئے ہوں اور وہ مسلمانوں کے ساتھ گفتگو کریں اور ڈیبیٹ کریں یا بحث کریں. تو اس کی وجہ یہ مجھے مل گئی ہے. شکریہ سنین بھائی، آپ نے دے دیا، میرا سوال ہی ختم ہو گیا. زبردست. بات یہ ہے عمر بھائی، ایک بات صرف آخری میں بھی ایک کر لوں. دیکھیں امتیاز بھائی، حسینی صاحب کو پتہ نہیں آپ کا تعارف کتنا ہے حسینی صاحب کے ساتھ، وہ بڑی ڈیسنٹ بات کرتے ہیں، وہ بڑا یہ وہ. تو انہوں نے یہ جو راشد رانا صاحب ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ ایک بات کمنٹ کی ہے کہ انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے میں سب مسلمانوں کو، ہر بندے کو بروڈ سے نیچے اتار دوں گا، آپ اپنے مربی صاحب کو یہاں پہ لے آئیں، اور میں ان کے ساتھ ایک لائن کا سوال کروں گا، وہ بھی الفاظ آپ کی مرضی کے ہوں گے. جو الفاظ ابھی تک مربی صاحب وہاں پہ جانے کے لیے نہیں مانے. یہ بات ریکارڈنگ میں موجود ہے، اور یہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے، اور بندہ یہ ریکویسٹ لے کے مربی صاحب کے پاس گیا ہوا ہے، لیکن مربی صاحب ہمت نہیں کرتے کہ حسینی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جنہوں کا نہ تو نظریہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واپس آنے کا، نہ ان کا نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ان کا وہ بالکل نہیں ہے اس طرح کے کوئی بھی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا دنیا. تو اس بندے کے ساتھ بھی یہ اتنی ایزی ٹرم اینڈ کنڈیشن میں بات نہیں کر سکتے، تو انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا باتیں کرنی، اور باقی تو میں نے آپ کو سنوا دیا. یہ اچھی خاصی لمبی ریکارڈنگ ہے، تو آپ کے پاس ابھی ٹائم کافی ہو گیا، تو بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، مہربانی، اللہ پاک اجر دے آپ کو. اچھا اس کا سیاکس باغ آپ کو پتا ہے امتیاز بھائی کیا ہے اس ریکارڈنگ کا؟ وہ تو نہیں ہے، ہوا ایسے کہ 2-3 اچھا جی آپ کریں بات. نہیں 2-3 دن ہو گئے ہیں، 2-3 دن ہو گئے ہیں. یہ حسینی کی ایک لائیو لگتی ہے، وہاں پہ ہمارے عامر نذیر بھائی جاتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ جس طرح یہاں پہ 8 ورسز 1 ہو رہا ہے نا آپ کے ساتھ، تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے عامر بھائی کو یہ وہاں پہ بولنے نہیں دیتے. تو حسینی نے یہ کیا کہ جتنے بھی آمدی یہاں پہ آتے ہیں نا، جتنی چاہے لمبی بات کریں، کھل کے بات کریں، سارے کر لیں، ایٹ دا اینڈ جا کے میں عامر نذیر کو ٹائم دوں گا. اب ایک بندہ بات کرتا ہے، پھر دوسرا بندہ بات کرتا ہے، پھر تیسرا بندہ بات کرتا ہے.
5 6 جو ہے نا وہ مکمل بات کر لیتے ہیں نا تو پھر حسانی کہتا ہے اب میں ذرا علامہ صاحب کو ٹائم دیتا ہوں. اب علامہ صاحب کو ٹائم ملتا ہے سب سے اینڈ پہ اور وہ اپنی بات جب کرتے ہیں تو پھر ان کو پڑ جاتی ہیں تڑفلیاں, پھر یہ نکالتے ہیں گالیاں رہا ہے. تو وہاں پہ اس وجہ سے اس بندے نے یہ بات کی کہ آپ سارے لوگ گفتگو کر لیتے ہو, اپنی جو بڑاس ہے وہ نکال لیتے ہو, جو آپ کے دلائل کے امبارہ نکال لیتے ہو, وہ اکیلا بندہ بات کرتا ہے اور آپ اس کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہو. تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ ہار ہی رہے ہو سارے پاسے ہر پاسے. یہ اس میں تو کوئی حقیقت جو ہے وہ نہیں ہے. جو یہ بات کر رہے تھے 1122 صاحب کے مقابلے کے اندر کہ ایسا نہیں ہے, وہ کہہ رہے تھے ایسا نہیں ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ امتیاز بھائی کوئی ایک بھی آفیشیل مربی جماعت کی طرف, جس کو جماعت کہتی ہو, یہ ہمارا آفیشیل مربی ہے, 1-to-1 گفتگو میں آفیشیلی انوالو ہوا ہے اب تک کوئی ایک بھی؟ نیور ایور, ہماری نظر میں نہیں. میں دوبارہ بول رہا ہوں, دیکھیں آپ وہ کہتے ہیں نا تم تکلف کو خلوص سمجھتے ہو فراز, دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا, ایسے ہی تم گپ شپ کو ڈیبیٹ سمجھتے ہو مربی, ڈیبیٹر ہوتا نہیں ہر بڑبڑ کرنے والا. تو جماعت احمدیہ کی یہ جو بڑبڑاہٹ ہے, اس بڑبڑاہٹ کو اور بک بکئیے کو اور گپ گپئیے کو ڈیبیٹ نہیں کہتے. ڈیبیٹ کہتے ہیں برابری کی سطح. اے کی کیتا جے, اے کھچ جیڑی ماری جے اپنی براڈ دے اوتے مربی با کے, اے ڈیبیٹ ہوندی ہے؟ یہ ڈیبیٹ ہے کہ خود آپ 5 لوگ پیٹ بھر کے بکواس کرو, پیٹ بھر کے, اور اگلے بندہ یہ کہہ دینا کہ میں بات شروع کرنے لگا ہوں, نہیں انج نہیں کرنا, انج نہیں کرنا, فلانا نہیں کرنا, فلانا نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. کی گل ہے, گھر کوئی نہیں سنتا تہاڈی؟ اے سارے چسکے تہاڈے ٹک ٹاک تے پورے ہونے نے, گھر کوئی نہیں ماندا. یہ نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا, ویسے نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, انج نہیں کرنا. وہ اگر امتیاز بھائی جیسے بندے سے تمہیں اتنا ڈر لگ گیا ہے تو ڈرو اس دن سے جس دن وڑائچ صاحب کے اندر میری روح آ گئی. پھر تھوڑے اس دن دن سے تھوڑا بہت اثر ہو رہا ہے بڑائش صاحب کو. اچھا عامر بھائی ایک تو چونکہ وہ جب حسینی صاحب کے حوالے سے ہمارے حسین بھائی بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں وہ بات آ گئی. تو ایک تو یہ ہے جی کہ جو ابھی ہمیں سن رہے ہیں انشاءاللہ جو ہمارا فکر غامدی کے حوالے سے مکالمہ ہم نے شروع کیا ہے, تو اس میں آپ پارٹ 1 دیکھ چکے ہیں جس میں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب نے غامدی صاحب کا وفات مسیح کے حوالے سے جو مقدمہ ہے, اور وہی مقدمہ ہے عام طور پہ ان تمام لوگوں کا جو بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں اور وفات مسیح کے قائل ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کرتے ہیں, سب کا مقدمہ وہی ہے جو کم و بیش غامدی صاحب کا, کم و بیش 19-20 کے فرق کے ساتھ. تو ہم نے غامدی صاحب کے وفات مسیح کے مقدمے کے حوالے سے سیریز تو ہماری ہے فکر غامدی سے مکالمہ, اس میں اس وقت جو ٹاپک ہمارا زیر بحث ہے وہ غامدی صاحب کا وفات مسیح کے حوالے سے مقدمہ ہے. ہم نے اس کے پارٹ 1 میں بات چیت کی کہ غامدی صاحب نے قرآن سے اپنا مقدمہ ثابت کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ کیوں علمی اعتبار سے بالکل ناقص اور بالکل جو ہے وہ درست نہیں ہے. ابھی انشاءاللہ آج ہماری ابھی آپ جہاں پہ بھی موجود ہیں نا, میں آپ کو ٹائم کے حوالے سے بتا سکتا ہوں کہ ابھی جہاں پہ بھی آپ ہمیں سن رہے ہیں تو ابھی سے 4 گھنٹے اور تقریباً 50 منٹ کے بعد انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام شروع ہوگا ڈاکٹر زبیر صاحب کے ساتھ, اور اس میں ہم غامدی صاحب نے جو شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے احادیث نبویہ کے حوالے سے, تو وہ انشاءاللہ آج کا ہمارا موضوع ہوگا. غامدی صاحب کا وفات مسیح کا مقدمہ, اور اس میں انہوں نے حدیث اور آثار کے حوالے سے جو لوگوں میں ایک شکوک و شبہات پیدا کیے اس کو ہم ایڈریس کریں گے جی. تو انشاءاللہ آپ اس کو ضرور دیکھیں, اور اگر آپ پریسائزلی پوچھیں چونکہ ڈاکٹر صاحب کا تعلق پاکستان سے جو ہمارے مہمان ہیں, تو ان کے کانٹیکس میں یہ ٹائم ہے کہ پاکستان میں منڈے کی نائٹ 9 PM, آج یعنی پاکستان میں 9 PM انشاءاللہ یہ پروگرام شروع ہوگا. تو ایک تو آپ سب کو انشاءاللہ انویٹیشن ہے جی, اور خاص طور پہ عامر بھائی اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ہمیں ضرور جوائن کریں تاکہ انشاءاللہ وہاں پہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کچھ وہاں پہ ان کی پریزنٹیشن کے بعد تھوڑی بہت کچھ بات چیت ہو, اور انشاءاللہ آپ کے جو سوالات ہوں یا آپ کی بات چیت سے مستفید ہوں جی انشاءاللہ. انشاءاللہ امتیاز بھائی ہمیشہ حاضر ہوں, انشاءاللہ موقع ملے گا تو ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب
ایک علمی شخصیت ہیں, یقیناً ان کو سننا, ان سے سیکھنا یہ اپنے آپ میں ایک ایکسپیرینس ہے. ضرور حاضر ہوں میں. جزاک اللہ خیر. اور دوسری اناؤنسمنٹ میں اس لیے باتیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بات بھول نہ جائے. دوسری بات یہ آپ کو بتانی ہے جی کہ ہم نے اپنی انگلش کی براڈ پہ اس چیز کو اناؤنس کر دیا آلریڈی کہ انشاءاللہ 7 فروری کو جو سیچرڈے آ رہا ہے یو کے ٹائم 7:30 PM, اور اسی طرح پھر جو نیکسٹ سیچرڈے آئے گا 14 فیب یو کے ٹائم 7:30 PM, یعنی یہ کمنگ سیچرڈے 7:30 PM یو کے ٹائم اور اس کے بعد والا سیچرڈے 7:30 PM یو کے ٹائم. اس میں انشاءاللہ ہم ایک 4 آورز کا ٹریننگ پروگرام انشاءاللہ رکھ رہے ہیں. عدنان رشید بھائی اور میں بھی اس میں انشاءاللہ موجود ہوں گا کہ جو لوگ احمدیت کے حوالے سے دعوت کے اس سارے کاز کے ساتھ منسلک ہیں یا منسلک ہونے کا ان کا اس میں ہے ارادہ, تو انشاءاللہ وہ اس ٹریننگ پروگرام کو جوائن کر سکتے ہیں. اس حوالے سے ہماری ٹیم نے ایک فارم تیار کیا جس کو آپ فل کر لیں گے تاکہ ہمیں پتہ ہو اور آپ کو بھی اطلاع ہو اس کی ڈیٹیلز کے حوالے سے. تو انشاءاللہ آپ نے نا نظر رکھنی ہے ہمارے چینل پہ, تو اس میں انشاءاللہ کل ویڈیو پبلش ہو جائے گی جس میں ہم اس کو ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے اناؤنس کر دیں گے اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور کامنٹ میں اس فارم کو ہم اٹیچ کر دیں گے. مختصر سا فارم ہے, اس کو انشاءاللہ آپ فل اپ کریں اور اس نوبل کاز کا حصہ بنیں, چونکہ انسانیت کے ناطے یہ ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں. خواہ ان کے بڑوں نے یا انہوں نے کسی وقت پہ کسی بھی وجہ سے وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں, ایک جو غلط موڑ مڑا اور اسلام سے یہ لوگ دور چلے گئے, چوائس ان کی اپنی ہے کہ انشاءاللہ ان کو اسلام کی طرف واپس بلانے میں اور جس چیز میں یہ موجود ہیں اس کا بالکل اسلام سے متوازی ہونا انشاءاللہ وہ ہم ان پہ دلائل کے ساتھ عیاں کر دیں گے. اس کے بعد ان کی اپنی چوائس ہے. تو آپ میں سے جو احباب بھی انشاءاللہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں وہ ضرور ہمارے انگلش کے پلیٹ فارم پہ یا اردو کے یوٹیوب کے پلیٹ فارم پہ نظر رکھیں. انشاءاللہ کل ویڈیو پبلش ہو جائے گی, اس ویڈیو کے ساتھ لنک موجود ہوگا جس میں آپ کلک کر کے اس فارم کو فل کر دیں گے. تو یہ 2 باتیں تھیں بڑی اہم. ابھی جو ہے نا ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے وہ عامر بھائی کے لیے چونکہ خاص طور پہ بن گیا ہے, تو میں عامر بھائی کو پہلے وہ مسئلہ سمجھا دوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. جی پلیز. بہت اچھا ہے, میں تیار ہوں لیکن یہ نہ ہو کہ میں کل کو فوت ہو جاؤں اور میں اس جنتی جماعت میں نہ ہوں. یہ آپ کے لیے بھی نصیحت ہے. بہت اچھا, آپ کو شاید مناظروں کا شوق ہے, اچھی بات ہے. نہیں پیارے بھائی, میں نے آج تک زندگی میں مناظرہ نہیں کیا, مجھے شوق نہیں ہے. میرے بھائی میں کہہ رہا ہوں بہت اچھا, آپ سننا چاہتے ہیں, علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن میں تو عامر بھائی اب یہ مجھے بتائیں, وہ کل فوت ہو جائے, آپ کو مناظروں کا شوق ہے, تو کون ذمہ دار ہے؟ پھر اس کا ہم یہ کریں گے کہ ہم کشفی طور پر اور ذلی طور پر ہم ان کے ساتھ مناظرہ کریں گے. بائی دا وے میں بتاتا چلوں کہ مناظرے کا مطلب اکارڈنگ ٹو آفیشیل معلم آف جماعت, مناظرے کا مطلب ہوتا ہے آمنے سامنے بیٹھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک دوسرے کو گھورنا. اور بائی دا وے بتا دوں اس تعریف کے مطابق بھی فی الحال پاکستان کے اندر مناظرے پر پابندی لگ گئی ہے کیونکہ بیگم کو گھورنا جو ہے یہ ڈومیسٹک وائلنس سمجھا جائے گا. نہیں عامر بھائی, آپ سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ وہ اگر مر جائے, آپ کو مناظرے کا شوق ہے, تو کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں وہ اگر مر جائے تو اس کے بعد آمین کہنے کا وقفہ تو ڈالے. مقصد کہنے, دیکھیں اللہ جزائے خیر دے ہمارے بھائی کو کہ انہوں نے ان سے پوچھا بھئی ہم تو حاضر ہیں, بھئی مرنے سے پہلے اے مربی کر لے اس پہ غور, مناظرے کا جہاں اور ہے گپوں کا جہاں اور. میں نے صرف اتنا کہا تھا, انہوں نے مجھ سے کہا آپ چھپ کے بیٹھے ہیں. دیکھیں امتیاز بھائی, میں تو مناظرہ کرنے کے لیے وہاں موجود تھا. اب مجھے یہ کہہ کر اتار دیا گیا کہ ڈر گئے ہیں. بھائی میں کتنے ڈر گیا. عامر بھائی سوری عامر بھائی, وہ ریکویسٹ نیچے کسی نے کی ہے, کہتا میں نے پہلے دیکھا نہیں ہے, وہ مجھے پھر ایک دفعہ دکھا دیں. تو اگر آپ الاؤ کریں تو دکھا دیں ان کو. جی جی بالکل, ایک دفعہ دکھا دیں ان کو پھر. جی بالکل دکھا دیجیے, بالکل. یہ جناب ہم ان کو میں تیار ہوں لیکن یہ نہ ہو کہ میں کل کو فوت ہو جاؤں اور میں اس جنتی جماعت میں نہ ہوں. یہ آپ کے لیے بھی نصیحت ہے. بہت اچھا, آپ کو شاید مناظروں کا شوق ہے, اچھی بات ہے. نہیں پیارے, ٹھیک ہو گیا, وہ جن کا مس ہو گیا تھا
یار بات بڑی زبردست کی ہے, کہتا بھائی آپ کو مناظرہ کو چوک ہے میں کل فوت ہو میں کل وہ کہتا ہے تھانوں مناظرے دی پئی ہے, میری اتنے جان اٹکی پئی ہے. اچھا ایک آیا امتیاز بھائی, ایک احمدی اس طرح کے اور بھی تھے, وہ میں نے دیکھا ایک براڈ پہ آئے, وہ آ کے کہتے ہیں چھیتی چھیتی کر لو, چھیتی چھیتی کر لو. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں فرقہ ناجیہ پر چھیتی چھیتی کر لو. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتا میں کل کو مر جاؤں تو مجھے کیا پتا فرقہ ناجیہ کون سا, میں کل کو مر جاؤں. تو میں نے کہا آج جہاں پر ہو اس پر تحقیق کر لی ہے. کہتا نہیں جی اس پہ بات نہیں کرنی. اور بھائی دیکھیں آج آپ جماعت احمدیہ کے اندر ہیں, کیا آپ نے اس پہ تحقیق کی؟ نہیں کی. یہ طاہر صاحب نیچے مجھے نظر آ رہے ہیں, ان کا نام لے کے میں کہہ رہا ہوں, بچہ ہے, کل کا بچہ ہے ہمارا, کوئی مسئلہ نہیں, چھوٹا بھائی ہے, بچہ ہے, ٹھیک ہے نا, جتنی اس کی ایج ہے اتنا ہمارا تجربہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ میں ابھی بھی دکھنے میں الحمدللہ نوجوان ہوں, ٹھیک ہے, اور ایک ہے بس کیا کرے, پھر اللہ کا فضل ہوتا ہے. جیسے امتیاز بھائی پر خاص فضل ہے, میرے پہ بھی ہلکا پھلکا ہے. اچھا یہ طاہر صاحب کہتے ہیں, اچھا وہ کہتے ہیں نا کہ ککڑ جوان ہو جائے تو بنیرے تو نہیں چلتا. طاہر صاحب کی بھی حالت یہ نئے نئے مربی بنے ہیں اور یہ کسی کو سمجھ ہی کچھ نہیں رہے. کہتا پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ, میں فیصلہ کروں گا. طاہر صاحب آپ سٹیج پہ آئیں, اگر یہ میری طاہر بھائی پیارے بھائی چھوٹے پریشانی ہونا, صرف ایک سوال کروں گا جماعت احمدیہ کے عقیدے سے متعلق, صرف ایک سوال, زیادہ نہیں. اگر اس سوال کا جواب میرا یہ چھوٹا طاہر بھائی دے جائے نا, امتیاز بھائی لائیو کہہ رہا ہوں, میں احمدیت قبول کرنے کے تیار ہوں, جائیں مجھے بھی لے جائے ساتھ. اس کے لیے کتنی بڑی اچیومنٹ ہوگی. اچھا عامر بھائی, آپ کے جذبات تو الحمدللہ ہمیشہ ہی دعوت کے حوالے سے ہم سب کے سامنے ہیں کہ جس گرم جوشی کا آپ اظہار کرتے ہیں, لیکن میں آپ سے سفارش کرنا چاہتا ہوں, چھوڑ دے یار, بندہ پریشان ہے, جانے دیں اس کو یار, سال ایک ٹھہر جائیں, سال ایک ٹھہر جائیں, سال ایک ٹھہر جائیں, ٹھیک ہے, چلیں پیپرز ہو جائیں, ٹھیک ہے. پریشان ہے یار, بندہ پریشان ہے. دیکھیں عامر بھائی, ہم الحمدللہ ہمارے تو خون میں یہ چیز شامل ہے عامر بھائی کہ اگر نہ آپ کا دشمن بھی جب اگر نیچے وہ بیچارہ گر گیا ہے نا, تو پھر اس کا انتظار کریں وہ ایک دفعہ اٹھ لے. میں آپ کو صحیح بتاؤں امتیاز بھائی, بہت خوبصورت بات, ہم ایسے ماننے والے ہیں. یہ نہیں کہ جس طرح مرزا صاحب کے بیٹے فرماتے ہیں کہ عبدالحکیم پٹیالوی بڑا شرارتی ہے, جیسے مرزا صاحب کو نزلہ لگا دعائیں کر رہا, دیکھنا یہ بیمار ہو جائے گا. او بھائی نزلہ لگا تو اس طرح بخار ہی ہوتا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ, مرزا صاحب بھی ایسی پیش گوئی کرتے تھے جس کے بارے میں پتہ چلتا تھا نا کہ جی یہ بیمار ہو گیا, اس کے بارے میں پیش گوئی کر دیتے. اچھا امتیاز بھائی دیکھیں, آپ نے کہا کہ طاہر بھائی کی جو حالت ہے, جو معاملات ہیں, خیر اٹینشن سیکر ہونے کے علاوہ میں طاہر بھائی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں, دیکھیں وہ اپنا ایک کیس ہے, ہر بندے میں اپنی ایک چیز ہوتی ہے, وہ اپنا معاملہ ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں گیم گوئنگ آن, ٹھیک ہے نا, اس کو سمجھ ہی نہیں پتہ ہے کیا جملہ بولا تھا اس نے. کہتا ہے احمدی کے پاس وہ انگلیاں ہی نہیں ہیں جس سے وہ گالی ٹائپ کر سکے, اور میں نے سر پکڑ لیا, اور میں نے کہا بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے. تو دو چیزوں میں سے ایک چیز ہے, یا اس کو پتہ ہے وہ کیا کر رہا ہے, یا اس کو پتہ ہے وہ بیچارہ نہیں کر رہا جو وہ کر رہا ہے, یا اس کو پتہ ہے تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, اپنے آپ کو دے رہا ہے, پبلک کو تو نہیں دے سکتا. عامر بھائی ابھی جو آپ نے, میں آپ کے اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا, وہ ابھی آپ نے جو آخری 3-4 فکرے بولے ہیں اس کے اندر چیز آ گئی ہے. تو میرے خیال میں عامر بھائی جانے دیں, سال ایک کی بات ہے سارا, انشاءاللہ سال ایک ٹھہر جائے. ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. دیکھیں اگر وڑیچ صاحب جیسے پختہ مردم شناس جہاں دیدہ اور پکا پیڈا نظریات میں آدمی کا موقف دلائل سن کے حالات اور واقعات کے تغیرات سے تبدیل ہو سکتا ہے نا, طاہر تشائی کوئی نہیں بیچارہ, تو بچہ ہے. ہاں یہ وقت تو ہوگا امتیاز بھائی اس نوجوان جیسے اور دیگر نوجوان, بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں, کئی دفعہ مجھے, چلیں وہ میرا اسیسمنٹ ہے, وہ بہت زیادہ ایکسٹریم ہیوی پریڈکشن ہو جائے گی, وہ میں بھی نہیں کرتا. یہ نہ ہو کہ طاہر بھائی مجھے مسیح موعود بنا دیں, کیونکہ آج کل ان کو شوق چڑھا ہوا ہے, ہر ٹام ڈک ہیری کو اٹھا کے یہ اپنا مربی بنا لیتے ہیں. اچھا تو میں فی الحال اس موڈ میں نہیں ہوں, مگر امتیاز میں یہ چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں, حقیقت یہ ہے
کہ ایک انسان کو جب حق پتہ چلتا ہے نا، اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ذاتی مفاد، نظریاتی مفاد، پرسنل انٹرسٹ یا آئیڈیالوجیکل کمیونل انٹرسٹ، ہیومینیٹیرین انٹرسٹ. دو انٹرسٹ ہوتے ہیں اس کے سامنے، تیسرا کوئی اور انٹرسٹ نہیں ہوتا. اب یہاں سے اس کا ایمان، اس کی انسانیت، اس کی زندگی، اس کا احساس، اس کے اندر جو دل ہے، اس کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو، اپنے پرسنل شوق کو، اس کی تسکین، اس کی سیٹسفیکشن کا سامان کرتا ہے، یا وہ کمیونل، ہیومینیٹیرین، آئیڈیالوجیکل، ریشنل بیسس کے اوپر توجہ کرتا ہے. میں آپ کو پوری ایمانداری کے ساتھ امتیاز بھائی یہ بات بتا سکتا ہوں، پوری ایمانداری کے ساتھ، کہ اس بھائی کو، یہ جن کا نام میں لے کے بات کر رہا تھا، اس بھائی کو قادیانیت کے متعلق 99% پتہ ہی نہیں ہے. 99%. عامر بھائی اختلاف ہے، مجھے اسٹیٹمنٹ دے لو اپنی اختلافی اسٹیٹمنٹ. جی 1% ماریا گیا میرا. جی نہیں سر جی نہیں. جی عامر بھائی پتہ کیا اصل بات یہ ہوتی ہے کہ قسم اٹھانے کی اگر اجازت ہوتی نا ان بنیادوں پہ، نہ میں قسم اٹھاتا، لیکن قسم اٹھانی نہیں ہے. اس بندے کو اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں اپنی قسم کو، تاکہ میں اپنے سیف زون کے اندر رہوں، تو قسم کے بغیر بات کروں گا. وہ یہ ہے، اس آدمی کو 100% یقین ہے قادیانیت جھوٹی ہے، اور جو ہم لوگ ہیں، جو بات ہم کرتے وہ سچی ہے 100%. عامر بھائی سنیں میری بات، اگر مجھے 10% بھی ڈاؤٹ ہوتا، 10% بھی، یقین کریں کہ میں اس کے ساتھ انگیج ہوتا. آپ نے نوٹ کیا کہ میں نے تقریباً میرے خیال میں 1 ویک ہو گیا یا اس سے کچھ کم ہوا ہے، اس نے میرے ساتھ آ کے نا براڈ پہ میرے ساتھ بات چیت کی. عامر بھائی ہماری عمر تو اتنی نہیں ہے ابھی، ہمارے بال بھی اتنے سفید، آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے ابھی اتنے بال بھی سفید نہیں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. عامر بھائی سچ اور جھوٹ کی جو ہے نا، سچ کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، جھوٹ کی اپنی بدبو ہوتی ہے. اللہ کی قسم عامر بھائی، مجھے اپنے حد تک مجھے یقین ہو گیا کہ اس بندے کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹی ہے. اس کے معاملات ہو رہے ہیں. مجھے جب یقین ہو گیا کہ اس کو قادیانیت والا مسئلہ کو نہیں ہے بھئی، وہ اس کو سمجھائیں کہ بھئی یہ عقیدہ، قرآن کی آیت اور یہ حدیث، جب مجھے یقین ہو گیا، میں نے کہا نہیں. پھر وہی بات ہے جو میں نے آپ سے بھی کہی کہ یار جان دو یار، اس ٹائم ڈگ گیا میں منڈا، جان دو. صحیح بات ہے. نہیں بالکل، یہ میرے خیال سے جو آپ کی بات آئی ہے، میں اب سمجھ گیا ہوں. اب آپ کا اختلاف جو آپ نے ریکارڈ کرایا، میں آپ سے متفق ہو گیا. میں وڈرا کرتا ہوں جی اپنی اسٹیٹمنٹ. بالکل عامر بھائی یقین کریں، عامر بھائی اگر مجھے 10% بھی ڈاؤٹ ہوتا کہ یار نہیں، کیا پتہ یار یہ واقعتاً کوئی آئیڈیالوجیکلی اس سے متاثر ہے، میں کوشش کرتا. لیکن جب مجھے عامر بھائی 100% یقین ہو گیا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، یہاں پہ کیچڑ کوئی اور ہے جس میں بچہ گر گیا ہے، پھر میں نے کہا چھوڑ دو، ہوں بچے نو جان دو، بس جان دو. شوق پورا، وہ کہتا ہے نا، بچہ ضد کرے کسی چیز کے لیے تو اس کو ایک بار وہ شوق پورا کر دینا چاہیے. ہاں بالکل. کرنٹ پوے گی نا تو آپ آئے گا. ہاں بس یہ افسوس والی بات ہے عامر بھائی کہ زندگی میں نا آدمی کو اپرچونٹی ملتی ہے جب ایمان کے اعتبار سے نا بہت بڑی چھلانگ لگ سکتی ہوتی ہے. یہ پھر بندے کی بدبختی ہے کہ اس وقت بندہ وہ ایمان والی چھلانگ لگانے کی بجائے کسی کیچڑ میں گر جائے. تو اس کے پاس جب وہ اپرچونٹی پہنچی تو افسوس کی بات ہے کہ اس وقت اس نے کیچڑ میں گرنے کو قبول کیا. لیکن انشاءاللہ ہمیں چونکہ امید ہے کہ انشاءاللہ اس کیچڑ میں سے خود اٹھے گا یہ. انشاءاللہ بس اللہ تعالیٰ بس اس کو، اس جیسے نوجوانوں کو ہدایت دے. امتیاز بھائی دیکھیں، ہمارے بعد کی جو جنریشن آ رہی ہے اور ان کے جو آگے بچے ہیں، سارے معاملات ہیں، ظاہری بات ہے کہ ان کا دنیا کو دیکھنے کا ڈھنگ اور اپنی پریورٹیز جو ہیں وہ مختلف ہوتی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی چاہیے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہوئی کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین. وقت بدلتا رہے، حالات تغیرات سے گزریں،
जवानियां बुढ़ापों में ढल जाएं और लड़कपन जवानियों की दहलीज पर पहुंचे, कुछ भी हो जाए, हक और बातिल वाज़े होना ये अल्लाह का बड़ा फजल है। हमने बड़े पढ़े लिखे लोग देखे हैं, हक उन पर वाज़े नहीं होता, ठोकर खा जाते हैं, और बड़े बड़े सादे लोग देखे हैं, अल्लाह उनको शरह सदर अता करते हैं, वो हक की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो याद रखना चाहिए कि एक दो बार मैंने इम्तियाज़ भाई अभी तक ये बच्चे के साथ इंटरेक्ट नहीं किया अभी तक। अच्छा, ये समझ रहा होगा कि शायद ये नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा ऑनेस्टली, और ये नहीं कि मैं को बहुत बड़ी तोप हूँ, मैं नहीं कर रहा तो ये को महरूम रह गया, नहीं, मैं उसकी वजह बताने लगा हूँ। मेरा एक दो बार दिल किया कि मैं इसके साथ इंटरेक्ट करूँ, बात करूँ, सुनने की कोशिश करूँ कि इसके अंदर से आवाज़ क्या उठ रही है क्या चीज़, चाह क्या रहा है, इसके जहन में चल क्या रहा है, ये वाक़तन कुछ पैगाम। मगर जब मैंने इसकी एक दो ब्रॉड्स मेरी नज़र से गुजरी है ना, और मैंने इसका डेकोरम देखा है, तो मुझे पता चल गया कि मामला क्या है। खैर, तो वो देखिए आमिर ब्रॉड भाई, के अंदाज से पता चल जाता है। सॉरी आमिर भाई, आपकी बात मैंने सॉरी कहता कलामी की, आमिर भाई हमने पूरी तसल्ली की है। अभी देखें ना, अभी ऊपर आया था ना, मैंने खुद उसको नीचे ड्रॉप किया है, वो ख़त्म। असल में हम उसकी हेल्प करना चाहते हैं यार, जा अपनी ज़िंदगी आसान कर, इम्तियाज़ को 4 गालियाँ दे, आमिर भाई को गालियाँ दे, अगर तेरे लिए आसानी पैदा होती यार हो जाए, हमें क्या जाता है, हमारा क्या जाता है, सारा दिन हमें लोग गालियाँ देते हैं, तो तेरी भी 4 ऐड हो जाएंगी, ठीक है, तू जा। बल्कि जितनी गालियां हमें पड़ती हैं, इस बेचारे की तो आवाज भी नहीं निकलनी। वही बात, वरना हमें देखे ना, जितना शोर, अगर हमें यहाँ पे खाम खाए करना होता हो जी ताहिर आ गया, अबे भाई देखे जो केस क्लोज हो गया ना, उसमें फिर क्या बात करनी है, अब जब समझ आ गई सारी बात एविडेंस के साथ। बेहतरीन। और मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज हैज डिलीवर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम पहुंच चुका है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं, बिल्कुल जिल और बरूज इस्लामी गैर इस्लामी। इम्तियाज भाई एक सवाल करके आपसे बड़ा मुख्तसर सा मैं चाहूँगा, माशाल्लाह सीकर भाई वापस आए, अयाज भाई हैं, इजाला ओहाम हैं, अफजाल भाई, दीगर भाई भी, हुसैन भाई माशाल्लाह सब बैठे हैं, ये भी लोग हैं, वो भी माशाल्लाह। वो ये मैं इम्तियाज भाई पूछने लगा हूँ, आज तीसरी सिटिंग थी इम्तियाज भाई? आज तीसरी सिटिंग थी जी। इम्तियाज भाई कुरान पढ़ा के आपको उन्होंने थका दिया होगा जी, तो और क्या, मैं तो परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये तो सारी बात ही कुरान से कर रहे हैं यार, ये तो एक अपनी ख़त्म करता है, दूसरा बंदा कहता है मैंने कुरानी दलाइल देने हैं, वो ख़त्म करता है, तीसरा इनके पास तो दलाइल ही दलाइल हैं यार। इम्तियाज भाई फिर अहादीसे सहीहा ही सारी पेश को, मौजूद रवायत तो नहीं ना पेश की उन्होंने, कोई ज़ईफ़ तो यानी हसन रवायत भी नहीं पेश की उन्होंने, सारी सही पेश की है ना आमिर भाई? असल में आप ऐसी बात करते हैं ना कि आपके अल्फाज से हमें अजीबो गरीब चीज़ें जब मेरे जहन में ना ताज़ा हो जाती है। आपको एक चीज़ सुनवाई आमिर भाई, जो अभी बंदा नहीं कह रहा था यार मैं मर गया तो तानू बरादरी नहीं पई है। कैसे तानू बरादरी नहीं पई है? मैं कल मर गया। हाँ, ये रजी वर्गे बंदे होंगे ने, ईद वाले दिन मर के खराब कर देने मामला। मकसद कहने का बोल ऐसे रहा है कि जिस तरह वलीमे वाले दिन दोस्त ते खाना खा रहे ने, तेनू दुख है कि यार मैं तो कल मर जाना, तुसी रोटी खा रहे हो यार, हद हो गई, अगला रोटी ना खाए। आमिर भाई मैंने इसके इतने क्लिप इकट्ठे करके रखे हुए, ये जो पीछे इसने बात की है ना, साल से लगा हुआ है ये फिरका। यकीन करें मैंने बड़ी पेनफुल एक्सरसाइज थी, मैंने बैठ के एक करके वीडियोस को सुना, इकट्ठा किया। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा इस बंदे ने तो वाह जो है ना वो एमुनेशन इकट्ठा कर दिया है। अच्छा आमिर भाई जी साहिल भाई। अच्छा ये खास ये जो बात चल रही है ना फिरके की, आपको पता है हमारे कुछ भाइयों की इसके अंदर जो है ना वो एक्सपर्टीज हैं जो इनकी फिरका गेम को जो है ना, तो प्लीज कभी दर्शन करवाएं ना, रजी की दर्शन करवाएं ना, इसका फिरका तो हम निकलवाएं इसका। जी मैं आपको देखे ना, अभी आमिर भाई आपको इल्म में होगा कि जब दूसरा सेशन हुआ ना, तो दूसरे सेशन के बाद उनको लगा कि मुख्तारिया गल वध गई है। उन्होंने जनाब रजी से कहा कि तू भी एक लाइव स्ट्रीम कर बाबा फरीद साहब थे, और रजी ने ना सोचा ना समझा बैठ के बाबा साहब पे स्ट्रीम कर दी, वो हमने पूरी रिकॉर्ड कर ली है। अब मैं उसको बुला रहा हूँ, मैंने कहा यार बाकी डिबेट छोड़ यार, तू बाबा गुलाम फरीद साहब के हवाले से डिबेट करते हैं, वो मिनी निरामे। अब इन्होंने उसको फंसवा दिया बेचारे को। हाँ
وہ رضی اچھا عامر ایسے ہی بھائی، کرتا ہے. عامر بھائی جو میں آپ کو بات دکھانے لگا تھا نا وہ یہ تھی کہ ہمارے نا انگلش کی براڈ کے اوپر نا بات ہو رہی، تو اس نے درمیان میں نا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات کی. اب اس بات پہ جو کچھ اس کو میں نے کہا ذرا اس کو سنی. یہ تو بابا فرید کو لے کے پھر رہے ہیں نا، بابا فرید صاحب کو. یہ دیکھیں اس نے بات کیا کی یہاں پہ، یہ دیکھیں ذرا، میں آپ کے سامنے وہ لے کے آتا ہوں. اس کو میں نے جب اس نے یہ بات کی تو آگے سے میں نے جو اس کو کہا اس پہ اس کا اور میرا جو بیک اینڈ فورتھ 1 منٹ کا ٹوٹل ہے وہ میں آپ کو سنواتا ہوں، اور اس پہ آپ خود دیکھیں ذرا یہ کہ کیا چل رہا ہے. یہ Okay, no problem. Are you happy to make Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu as the judge between you and us in this matter? Can I answer now or in my turn? Very quickly in 10 seconds. القول الصحابي ليس بحجة. أصول أهل الحديث. If this is Imam Sahaba, yes. No. That's it. Now, why I said this? My dear viewers, Alhamdulillah, Muslims, they are not here to play any tricks. Inshallah, our job, Bismillah ta'ala, is to expose who they are actually. You see that he dropped the name of a Sahabi. When I asked him, make him the judge, and immediately he retreated. Then what is the point to quote him? If you don't want to trust a Sahabi, why did you quote him? If you don't, now listen this very carefully. Can I just clarify that, because it's a very important point. Because this is like a sort of very interesting way of trying to argue. So you referred to a specific companion, and then in response to whether or not to make this companion, because you said this is someone who's interpretation you should use, so is as an evidence. And when it was asked for you, okay, can we use this as an evidence to judge between us? You said in Arabic, but not in English. So please clarify the words in English for us. What are the words? القول الصحابي ليس بحجة is the aqidah of the Ahlul Hadith that I want you to state the this. Make qawl the of a sahabi is never hujjah. Okay, so what? So that's what we wanted to know. So the point here is that you put forward a name, who then you said if it was quoted back to you with evidence, it would not be evidence for you. And this is interesting because you have to apply the same standard. You have to apply that same. یہ عامر بھائی اندازہ کر لیں ذرا. عامر بھائی آپ کی آواز آپ کی آواز صحیح نہیں ہے. یہ آواز میری اب ٹھیک ہے. جی میں نے کہا بریلینٹ پوائنٹ تھا ماشاءاللہ نہیں آپ کا. عامر بھائی آواز میں پھر پرابلم ہے. پرابلم کر رہی ہے، ایک منٹ رکیے گا. آپ فکس کر لیں. میں تب تک صرف نا 1 منٹ لے کے بتا دوں. اس آدمی نے جناب میرے ساتھ ڈسکشن کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک موقف سامنے رکھا. جب میری باری آئی میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، تم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کی ہے نا، جو معاملہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جس معاملے میں تم نے ان کو کوٹ کیا ہے ان کو جج بنا لیں، ان کا فیصلہ مان لو گے. آگے سے کہتا ہے قول الصحابی لیس بحجہ، کہ جو صحابی کا جو قول ہے، جو سٹیٹمنٹ ہے، وہ حجت نہیں ہوتی. یعنی اب اس نے کیا کہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی معاملے جس میں تم ان کو پیش کر رہے ہو ان کو جج بناتے ہو. آپ اس سے پیچھے ہٹ گئے اور آپ نے کہا صحابی. یعنی عامر بھائی اندازہ کریں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو کن کا قول ملا؟ حضرت عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو مرزا صاحب نے خود کوٹ کیا. کیا کوٹ کیا؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم کے ساتھ آسمانوں پہ گئے ہیں اور قرب قیامت میں جسم کے ساتھ نازل ہوں گے. مرزا صاحب نے مان لیا تھا، ان کو تو وہ محدث بھی مانتے تھے. بتاؤ ذرا. تو عامر بھائی ہمیں کہتے ہیں کہ خواجہ غلام فرید صاحب سے منسوب جو بھی سٹیٹمنٹ پیش کی جائے اس کو قبول کرو. اور اپنا حال کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر تم صحابی کی بات بھی لاؤ گے ہم نے کون نہیں ماننی. یہ حال ہے ان کا اپنا. زبردست. جی میری آواز آ رہی ہے؟ بس یہ بتا دیجیے. زبردست ہے. اب بالکل ٹھیک ہے. زبردست ہو گیا. امتیاز بھائی بڑا بریلینٹ پوائنٹ تھا، آن سپاٹ تھا، کہ ایک آدمی جس جگہ سے حوالہ پیش کر رہا ہے، جب اسی کو حکم اور عدل کے طور پر حوالے کو دیکھو تبھی یا تو یہ کہے کہ میں عبداللہ ابن مسعود کو دلیل مخاصمہ کے طور پر پیش کر رہا ہوں. دلیل مخاصمہ یہ کہہ سکتا تھا نا زیادہ. ہاں. مگر مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ دلیل مخاصمہ کا خود دلیل دے کر کہہ رہا ہے اقول الصحابی لیسا بحجہ. یعنی سامنے والے کا بھی عقیدہ یہ پیش کر رہے ہو
ہاں کہ وہ قول صحابی کو حجت نہیں مانتے، تو پھر پیش کیوں کر رہے ہو؟ پیش کیوں کیا، یہ بات ہے، پھر کس لیے پیش کیا؟ پھر پیش کس لیے کیا؟ اس کا مطلب ہے تم مانتے ہو، ہاں کیونکہ وہ تو نہیں مان رہے، تو پیش کیوں کیا؟ اور اگر تم مانتے ہو پیش کیا، تو پھر جب انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کے عقیدے پر آؤ، تو پھر مانتے ہو اسے؟ یعنی آپ اندازہ کرو یہ کتنی زبردست دھوکہ اور دجل کرنے والے لوگ ہیں کہ اپنی 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 پوزیشن سوئچ کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں گرگٹ. گرگٹ بھی شرما جائے کسی احمدی مربی کو دیکھ کے کہ اپنے عقیدے کو نہ یہ کھل کر بیان کرتے ہیں، سامنے والے عقیدے یا سامنے والے شخص کی پوزیشن کو بھی یہ جو ہے وہ اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اور دیکھیں إِلَيْهِ عمران اچھا بھائی نے میں یہ سمجھا تھا یہ جو حضرت عبداللہ بن ابن مسعود کے حوالے سے بات ہوئی، مجھے شاید لگا کہ یہ جو معراج کی رات والی بات جو ہم اکثر ان کو پیش کرتے ہیں کہ صحابہ نے انبیاء علیہ السلام کا جو اجماع ہوا تھا سب سے قیامت کا پوچھا گیا، تو اس کے حوالے سے پاکٹ بک والے نے کہا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، یہ حدیث نبوی لہذا حجت نہیں ہے. مجھے لگا شاید یہ اس کی بات کر رہا ہے. وہ ابھی وہ راز میں رہنے دے کہ ٹاپک کیا ڈسکس ہو رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا عامر بھائی، ڈاکٹر عمران بھائی نے زبردست، انہوں نے کہا کہ اچھا تم نے ابھی ایک نیم ڈراپ کیا اور جب وہی نیم واز کوٹڈ بیک ٹو یو، آپ اس کو ڈسون کر دیا، پھر کوٹ کیوں کیا اس کو آپ نے؟ ہاں ڈسون کر دیا، اور بڑا جو ہے نا کننگلی اس نے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا اور عربی صرف کوٹ کر دی. انہوں نے کہا ترجمہ کر تاکہ نارمل آڈینس کو، کامن بندے کو یہ پتا چلے کہ تم نے کیا ہے، دھوکہ کیا ہے چلے. تو یہ حقیقت ہے. اچھا یہاں ایک اور عامر چیز بھائی بھی یہ تو نا، سوری جی عامر بھائی جی یہاں ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ ان کے دلائل موقع اور مطلب دیکھ کر بنتے اور بدلتے ہیں. یس آئیڈیالوجیکل کنسسٹنسی جو ہوتی ہے یہ اسلام کا تقاضا ہے. آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے اپنے نریٹو کے ساتھ. یہ جو سٹیبلٹی ہے یہ ایمان سے آتی ہے، دلیل سے آتی ہے، قطعیت سے آتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جماعت احمدیہ کے افراد سے بات کرتے ہوئے آپ کو اس لیے ملٹیپل انٹرپریٹیشنز آپ کے سامنے آتی ہیں، ملٹیپل اسٹریٹجیز سامنے آتی ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یار ایک بندے سے بات کر رہا تھا وہ اس سے یہ مطلب لے رہا ہے، دوسرے بندے سے بات کر رہا ہوں وہ اس کو پیش کر رہا ہے، ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے ایک بندہ وہ کہہ رہا ہے. ان دونوں میں کسی قسم کا نہ دلائل میں، نہ استدلال میں، نہ بیانیہ کے اندر اتفاق ہی نہیں ہے. اچھا پھر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی فروعی مسئلہ ہو، جس طرح کہ مسلمان کسی فروعی مسئلے کے اندر اپنا منہج یا اپنا استنباط یا استدلال فرق پیش کریں، مگر یہ تو قطعی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ قطعی مسائل کے اندر یہ تنوع اگر مختلف نتیجے نکال رہا ہے، ڈفرینٹ کنکلوژنس پر آ رہا ہے، دیٹ مینس دیر از سم تھنگ فشی. کوئی مسئلہ ہے کہ آپ لوگوں کا آپ کنسسٹنٹ نہیں ہیں اپنے اس پرنسپلس کے ساتھ. بہت شکریہ. اچھا عامر بھائی یہ اچھا میں یہ بات کر صاحب ایک سیکنڈ ذرا. اچھا عامر بھائی یہی یہاں پہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ صحابہ کرام کے جو نام تھے وہ کوٹ کر کے لوگوں کو تاثر دے رہا تھا، تو اس کو میں نے پکڑ لیا. اچھا پھر نا عامر بھائی ابھی میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا کلپ، وہ بھی ہے اتنا ساری ہے، اس سے بھی چھوٹا ہی ہے، اس میں نا یہ مختلف مفسرون کے نام لے رہے تھے. یہ جو حضرت صاحب تھے یہ تاثر یہ دے رہے تھے کہ بھئی شاید جو ہے نا کوئی ہمارے ساتھ بھی ہے. یہ دیکھیں میں اس کو آگے جواب میں کیا کہا، یہ دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں اس کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. For takveeb. As for the mufassirin question, we don't believe any of these four mufassirin said that ayah refers to Isa, nor is that a criteria or truth. Mufassirin are not hujjah for us, and they're not hujjah. ٹھیک ہے بھائی، عامر بھائی کہہ رہے ہیں مفسرین ہماری حجت ہی نہیں ہے. یعنی جب ہمارے ساتھ بات انہوں نے کرنی ہے تو انہوں نے کہنا ہے کہ خواجہ غلام فرید صاحب سے منسوب اگر کوئی بات ہے اور جس کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ قادیانیہ نے اس کے اندر تعریف کی کوشش کی ہیں، جھوٹے خط شامل کرنے کی کوشش کی ہیں، ہمیں کہتے ہیں مانو. اور ہمیں ڈیبیٹ میں کیا کہتے ہیں جب سامنے بیٹھتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے لیے کوئی مفسر حجت ہی نہیں ہے. دیکھیں ذرا. بہت اچھے. اب یہاں ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ پھر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اور ان کے ماننے والوں نے جو مجددین، مفسرین اور محققین کی لسٹ دی ہے، جس کے بارے میں مرزا صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ جو مجددین تھے وہ کم از کم قرآن کے صحیح معنی پیش کرتے تھے. ایسا نہیں ہوا کہ قرآن کے مجموعی طور پر غلط معنی لے لیے گئے ہوں اور کوئی بھی امت میں ایسا فرد موجود نہ ہو جس کے پاس صحیح معنی نہ ہو اور وہ آئے نہ ہو، شائع نہ ہوا ہو.
مرزا صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ جس چیز کی بنیاد پر کسی کو مسلمان کہا جا سکتا تھا نا وہ ہر زمانے کے اندر شائع ہوتی رہی ہے. کہیں گے تو حوالہ آپ کو دے دوں گا, مشہور بات ہے, ٹھیک ہے. اچھا عامر بھائی ایک تو حوالہ جس کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ ہر زمانے میں برابر شائع ہوتی ہے, ایک حوالے میں پتہ میرے سامنے کیا بات لکھی ہے, کیونکہ نا مرزا صاحب ایک پوائنٹ کو ایڈریس کر رہے تھے کہ بھئی قرآن کے جو معارف ہیں وہ تو پھر نکلتے رہیں گے, کچھ معارف کسی پہ کھلے کسی پہ کھلے. مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی وہ باتیں جن کے بنیاد پہ کفر اسلام کا فیصلہ ہوتا ہے وہ اگر کوئی کافر بھی پڑھے تو اس سے بھی نہیں چھپ سکتی. یہ حوالہ ہمارے پاس ہے کہ کافر سے بھی نہیں چھپتی. یہ ان کے الفاظ ہیں کہ وہ ایک کافر سے بھی چھپی نہیں رہتی. بتایا ذرا وہ 30 آیتیں کہاں گئیں؟ بالکل بالکل. اب مثال بالکل اس کی مثال ایک لے لیتے ہیں, پھر ساحل بھائی نے بھی کوئی بات کرنی ہوگی انشاءاللہ. ہاں سوری ایک مثال لیتے ہیں. ہاں یعنی یہ تو ہم پرنسپل کلیئر کر رہے ہیں نا کہ وہ باتیں وہ عقائد. فار انسٹنس ہم ایک مثال لیتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا معاملہ, ٹھیک ہے جی, یہ ان کا فیوریٹ ٹاپک ہے, اس کو ہم رکھتے ہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا قائل شخص کیا مسلمان رہتا ہے یا مشرک بن کر کافر ہو جاتا ہے؟ جماعت احمدیہ کے بقول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا جو قائل ہوگا وہ مشرک ہوگا اور اسلام سے خارج ہو جانا چاہیے اکارڈنگ ٹو دیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ایک شرط وفات مسیح کا عقیدہ رکھنا بھی ہے. یاد رکھنا چاہیے. مثال کے طور پہ دیکھیں, ایک عقیدہ اگر شرکیہ عقیدہ ہے تو کیسے ممکن ہے کہ آدمی وہ رکھ کر مسلمان رہے؟ امتیاز بھائی ایسا تو نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. کوئی بندہ یہ کہے کہ جی میں اللہ کو مانتا ہوں مگر ساتھ چھوٹے الہ بھی مانتا ہوں, تو وہ اللہ کو ماننے کی وجہ سے مسلمان تو ہو مگر وہ ساتھ ہی شرک کرنے کی وجہ سے غیر مسلم ہو گیا. بالکل. تو وہ مسلمان تو رہ ہی نہیں سکتا, وہ غیر مسلم ہو گیا. اسی طریقے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ وفات مسیح کا عقیدہ شرط ہے مکمل طور پر مسلمان بننے کے لیے جماعت احمدیہ کے بقول. اب یہ چیز ہر زمانہ میں برابر طور پر شائع ہونی چاہیے تھی اکارڈنگ ٹو 7/62 کرامت الصادقین روحانی خزائن. بالکل. وہ باتیں جو مدار ایمان ہیں جن کے قبول کرنے اور جاننے سے ویری امپورٹنٹ ایک شخص مسلمان کہلا سکتا ہے, وہ ہر زمانے میں برابر طور پر شائع ہوتی رہی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر برابر طور پر جو بندہ شائع کرتا رہا ہے وہ تو آپ کے بقول مسلمان ہو کے حجت ہونا چاہیے, وہ ہیں مجددین. اب دکھاؤ کس نے, بھائی امام بخاری نے شائع کی آپ کے بقول, امام مالک نے کی, ابن حزم نے کی, ابن تیمیہ ابن قیم نے کی. جی مرزا صاحب نے تو یہ بڑے دھڑلے سے کہا ہوا ہے, اماموں پہ جھوٹ باندھا ہوا ہے, تو اس کو پیش کر دیں. جی اچھا ساحل بھائی آپ اچھا اس میں جی میں یہ کہنے لگا تھا کہ عمر بھائی نے یہ جو بات کی نا کہ یہ ہم نے یہاں پہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ جو بھی آمدی ہے وہ موقع مناسبت کے لحاظ سے اس کے جو اعتقادات ہیں جو خیالات ہیں وہ بدلتے ہیں. تو یہ عمر بھائی کا جو اعتراض ہے یہ آمدیوں پہ نہیں, یہ سیدھا مرزا صاحب پہ جاتا ہے. تو عمر بھائی یہ کام نہ کریں کیونکہ انہوں نے بھی اسی طرح سے ان کو تعلیم دیا اور وہ خود بھی یہ کام کرتے رہے ہیں. اس کی بڑی مثال جو ہے ایک غلطی کا ازالہ موقع مناسبت کے حساب سے وہ کر دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بات یہ ہے جو اس نے کہا مفسرین ہمارے لیے حجت نہیں ہے, تو مرزا غلام محمد قادیانی کی یہ تحریر آپ لوگوں کی نظر سے بھی گزری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے اندر ایسے اکابر پیدا کیے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو نہ تحریف لفظی سے بلکہ تحریف معنوی سے بھی محفوظ رکھا ہے ہر زمانے میں. اور ساتھ میں مجددین کے اوپر ایمان نہ لانا یہ قرآن کریم کے حکم سے انحراف ہے. تو کس طرح آپ ڈینائی کر سکتے ہیں؟ آئیں رکھیں بات. جس طرح پہلے امتیاز بھائی نے وہ بات پیش کی کہ انہوں نے کہا میں صحابی کو حجت نہیں مانتا, پھر کہا مفسر کو حجت نہیں مانتا, تو آج یہ جو ہم نے 2-3 لائیویں گزری ہیں خواجہ غلام فرید صاحب کے اوپر فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ کرے اختلافات کے فیصلے خواجہ غلام فرید کے اوپر کیوں نہیں کیا؟ اپنی دلیل کے لیے تو پیش کر دیا, لیکن جب اگلے نے کہا کہ اس کے اوپر فیصلہ کر لیتے ہیں جو انہوں نے کہا جو اختلافات ہے, نہیں ہم نے نہیں کرنا, میٹھا میٹھا رپ رپ کڑوا کڑوا تھو تھو. تو یہ تو شروع سے ان کا وتیرہ ہے. اچھا صحابی کو اگر حجت نہیں مانتے تو حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر رکھ کر کہا تھا یہ ایمان سے رہے, تو اس وقت تو مرزا صاحب کو مشابت دے کے کہتے ہیں جی ان کو ہم حجت مانتے ہیں اس لیے کہ یہ ایمان لے کے آئیں گے, تو وہ تو صحابی لے کے آ رہے تھے ایمان, اگر لے کے آنا تھا تو حجت نہیں مانتے. عامر بھائی یہ جو بھی آپ نے بات کی ہے نا, انصر رضا جو لوگوں سے کہتا ہے کہ دستخط کر کے دو کہ قرآن سے باہر کچھ کوٹ نہیں کرو گے, ابھی جب ذیل بروز کی بات آئی ہے نا
تو وہ بھی اب کہتا ہے کہ سریا پہ چلا گیا تھا. ہاں جی. اچھا عامر بھائی یہ تو بیچارے کیا کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ ہادی علی چودھری صاحب جو ہیں، جو کہ چوتھے خلیفہ کے پی اے پرسنل اسسٹنٹ یا سیکٹری جو بھی رہے وہ، لیکن بڑے کچن کیبنٹ کے اندر تھے اور چوتھے خلیفہ کے ساتھ تھے. انہوں نے عامر بھائی ایک بات کی ہے، وہ میں بات آپ کے سامنے انشاءاللہ پلے کرتا ہوں، اس پہ آپ کامنٹ کیجئے گا. لیکن اس میں نا انہوں نے استغفر اللہ، میں حیران ہو گیا عامر بھائی. آپ دیکھیے گا کہ ابھی یہ نا ایک حدیث کے الفاظ اس میں پڑھے گا، اور اس میں جو لفظ جلالہ ہے اللہ، اس کے اعراب کے ساتھ دیکھیں کہ کیا کرے گا. یہ دیکھیں. حضرت غلام فرید چاچڑا شریف والے، ان کے مرید لکھتے ہیں، بڑا مشہور شعر ہے، چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ ظاہر دے وچ یال فرید تے باطن دے وچ اللہ. تو کوٹ مٹھن جو ہے اس کو وہ مدینہ کی طرح ان کو نظر آتا ہے. تو یہ الزام ان پر لگائیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، ادھر یہ دعویٰ کر رہے ہیں. اب آگے سنیے گا. اسی کی دوسری جو قرات کہہ لیں یا دوسرے مرید نے شاید اس کو لکھا، چاچڑ وانگ مدینہ جاتم تے اتے کوٹ مٹھن بیت اللہ رنگ بنا بے رنگی آیا کیتم روپ تجلا ظاہر دے وچ مرشد ہادی باطن دے وچ اللہ. اب ظاہر میں شکل ان کی ہے، اندر اللہ تعالیٰ ہے. اب سنیے گا. اور یہ ہر انسان کے اندر یہ ہے، جو خدا کا جتنا مقرب، جتنا خدا اس کے اندر آتا ہے اس طرح ہوتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ میں خدا نظر آتا ہے، ان کے اندر وہ ہے. تو یہ قابل اعتراض نہیں ہوتا، یہ معرفت کے کلام ہے. ان پر اعتراض کرنا جھوٹوں کا کام ہے، اور ان لوگوں کا کام ہے جن کو اس کوچے سے گزر نہیں ہے. تو کہتے ہیں ظاہر. تو عامر بھائی ایک تو عامر بھائی مہر تصدیق ثبت ہو گئی. اس نے کہا کہ اس طرح کے کلام پہ اعتراض کرنا جھوٹوں کا کام ہے، یہ معرفت والا کلام. ایک بات. اب عامر بھائی آپ اندازہ کریں، کہتا ہے اللہ فی اصحابہ استغفر، اور آگے ترجمہ بھی کر رہا ہے. اور اس نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یعنی حدیث ہے یہ. ہاں بالکل. اور کیا کرتے ہو؟ یہ کون سی معرفت کی بات ہے جو کفر ہی بکتی ہے وہ آپ؟ یہ کون سی معرفت ہے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں آقا دو جہاں فدا ہو ابی و امی علیہ السلام، ہم فلاں جگہ سے گزرے، ہم نے دیکھا وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم یہ تو آپ کا مستحق ہے، ہم آپ کو نہ کر لیں. آپ نے فرمایا خبردار، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے روا ہی نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ مرزا صاحب مسکراتے رہے ہیں اور سجدے کی حالت میں لوگوں کو بھیجتے رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب منع فرمایا. متعدد مقامات پر صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادنا درجے کی بھی الوہیت کے کسی نشان اور کسی خصلت اور کسی صفت کو اپنی طرف منسوب کرنے کا روا رکھا ہو، نعوذ باللہ. ادنا درجے کی بھی. اور یہ پتہ کیوں؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے کفریات اور بہتانات اور افتراءات کو کسی طریقے سے اسلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں. اب کرتے کیا ہیں؟ آہستہ آہستہ کہیں غلات عقائد یا غلات جو جملے لکھے گئے ہیں یا کہیں الحاقات ایڈ کیے گئے ہیں، ہر طرح سے ہم اس بات کو اس طرح لیں جس طرح کوئی کہتا ہے یا دفاع کرنا چاہتا ہے. ملحقہ عبارات ہیں یا غلوف ہیں یا کہیں شتیحات ان کے لیے ٹرم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی جس کو میں تو سمجھتا ہوں، سیدھی بات ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز قرآن و سنت کے مخالف ہے ہم اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کو ریجیکٹ کریں گے، بلکہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں قرآن و سنت کے مخالف. اب ایسی صورت میں مرزا غلام احمد قادیانی کا دفاع کہاں سے آ گیا بھائی؟ وہ کہاں سے آ گیا؟ اب ساتھ ہی جب پتہ چلا کہ بات بن نہیں پا رہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا کہ جی اللہ فی اصحابی. نعوذ باللہ. وہ کیڑی سند ہے، وہ کیڑی حدیث ہے، کیڑی کتاب ہے، کون سی تحقیق ہے آپ کی؟ انا للہ و انا راجعون. اور عامر بھائی آپ نے اس نے پڑھا ہے اللہ فی اصحابی، اور اس نے اس کے بعد کیونکہ اس نے جو ترجمہ کیا وہ اس کا صرف اللہ پڑھ کے نکلتا تھا. ہاں ٹھیک. یہاں پہ عامر بھائی یہ جو لفظ جلالہ ہے نا، یہ حالت مرفوع میں اس ہے ہی نہیں ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے.
اچھا یہاں پہ عامر بھائی یہاں پہ جو لفظ جلالہ ہے وہ منصوب ہے، اور اس سے پہلے جو فعل ہے وہ لازماً فعل موجود ہے اور وہ محذوف ہے، ورنہ لفظ جلالہ منصوب کیسے ہوگا ترکیب کے مطابق؟ ٹھیک ہے. یعنی اگر یہاں سے شروع ہو بات اللہ اللہ، اب عربی زبان کا رول ہے کہ اگر کوئی اسم جو ہے وہ حالت رفع کے علاوہ کسی حالت میں گیا ہے، آپ کو اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے عامر بھائی یہ کرنا بات؟ پڑے گا. بالکل ایسے بالکل چونکہ ایسے. بائی ڈیفالٹ تو اس کو رہنا، بائی ڈیفالٹ اس کو حالت رفع میں رہنا ہے. اب یہاں پہ عامر بھائی اس اسٹیٹمنٹ کے اندر لفظ ہے اللہ اللہ، اور علماء نے کہا کہ اس کے پیچھے جو فعل معذوف ہے وہ اتقوا اللہ فی اصحابی. اللہ اکبر. اندازہ کریں ذرا، تعریف کا اندازہ کریں ذرا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اللہ یار اللہ، جیسے بندہ کہتا ہے یار اللہ ہیں، یعنی یا اللہ. اچھا پھر یہ بھی ہے کہ حرف ندا بھی آپ محذوف کئی دفعہ مانگتے ہیں کئی جگہ. ہاں مطلب کچھ نہ کچھ تو آپ کو ایکسپلین کرنا ہے کہ یعنی یہاں آپ پہ یہ کہیں کہ یا اللہ. ہاں اگر کوئی ایسا ہو، ویسے تو مجھے نہیں پتا کوئی سند نکلتی کوئی روایت ہے اوتھینٹک کہ نہیں، پہلے تو وہ پیش ہوگی. ٹھیک ہے نا. جی جی تو یہ بھی ہو سکتا ہے یا اللہ فی اصحابی. اس کی تعویل یہ بھی ہو سکتی ہے سمجھنے کے لیے کہ اے اللہ اللہ میرے اصحاب کے معاملے میں رحم فرمانا. اصل میں عامر بھائی چونکہ اس کا ہمیں کانٹیکس وہاں پہ مل جاتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کیا کہ صحابہ کے کرام کے بارے میں اپنی زبانوں کو بندہ کو زبان دراز کرے صحابہ کے بارے میں. یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے، تو کانٹیکسٹ یہ بتا دیتا ہے. نہیں بالکل. اگر نہیں مجھے تو نہیں پتا یہ روایت، اگر آپ کے علم میں ہے پلیز میرے ساتھ شیئر کیجیے گا. جی جی. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ اللہ میرے صحابہ میں اللہ نظر آتا ہے یا اللہ. نہیں کبھی بھی نہیں کہا، کبھی بھی نہیں. یہ تو جھوٹ بولا ہے اس نے، سیدھا ہی جھوٹ مار دیتا ہے. اللہ معاف کرے استغفر اللہ. کیا بات کرتے ہیں. اور اس نے واضح طور پہ پڑھا ہے. اور ابھی یہ بندہ زندہ ہے. اب دیکھیں نا عامر بھائی یہاں پہ امتحان ہے ایک عام احمدی کی، اگر اس میں انسانی غیرت بھی ہو. یہ بندہ زندہ ہے، اس بندے سے کہیں کہ ہمیں دکھاؤ کہ اللہ اللہ فی اصحابی، اور آگے سے ترجمہ بھی کیا اس کے جو سب نے سنا بھی سب کے. ٹھیک ہے، اسے کہا جائے کہ یہ ہمیں لا کے دکھاؤ کہاں پہ یہ اللہ اللہ فی اصحاب، بتاؤ کہاں پہ یہ. یعنی اگر اندر اتنی انسانی غیرت بھی نہیں ہے کہ بھائی وہ بندہ زندہ ہے، اس نے حضور پہ جھوٹ بول دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے امتیاز بھائی کہ مرزا صاحب نے ایک فلسفہ پیش کیا ہے جس فلسفے میں وہ الوہیت کو یا جو لاہوت ہے اس کو ناسوت میں جو ہے نا وہ ضم کیا ہوا سمجھتے ہیں. لاہوت ایسے وجود کو کہتے ہیں جو الہی ہے، الوہی ہے اور ربوبی ہے، خالقی. یعنی خالق لاہوت ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا اے طائر لاہوتی. ٹھیک ہے نا، اے وہ پرندے جو اللہ کا پرندہ ہے پرواز کرنے والا. ٹھیک ہے نا، جو انسان ہے. اچھا تو یہ مرزا صاحب یہ مانتے تھے کہ جو لاہوت ہوتا ہے یہ ناسوت میں سرایت کر سکتا ہے. اللہ معاف کرے یہ ہندوانہ مشرکانہ اور زندیقانہ عقیدہ ہے جو مرزا صاحب نے پیش کیا، نعوذ باللہ اللہ کی طرف منسوب کر کے پیش کیا کہ وہ مرزا صاحب کے ساتھ اس کیفیت میں سرایت کر گئے کہ مرزا صاحب اور اللہ ایک ہو گئے. اچھا کوئی یہ غلط فہمی ڈال سکتا ہے اس حوالے سے، اور پاکٹ بکیے نے بھی یہی شرارت کی کہ اس نے ان آیات کو جن آیات کا واضح طور پر تعلق متشابہات سے تھا، ان کا تعلق الوہیات سے نہیں، ان کا تعلق قطعیات سے نہیں ہے، اس اعتبار یا پھر ان کا تعلق یعنی اللہ کی ایسی نسبت سے تھا جو حقیقی فعال ہے، حقیقی فعال. ٹھیک ہے، نہ کہ اس میں الوہیت کا کوئی عمل دخل ہے، نہ اس میں خدائی صفات کا ایسا عمل دخل ہے کہ وہ کسی کو عطا کر دی گئی ہوں خدا کی صفات، خدائی منصب، خدائی صلاحیتیں دے دی ہوں. ایسا کوئی بھی اظہار نہیں ہے، نہ قرآن کی آیات میں نہ کسی بھی حدیث صحیحہ کے اندر. مگر مرزا صاحب نے کیا معاملہ کیا، مرزا صاحب نے اپنی کتابوں کے اندر صاف طور پر یہ چیز لکھی کہ الوہی صفات، بلکہ صفات بھی نہیں بولا، انہوں نے بولا الوہیت مرزا صاحب کے پٹھوں میں سرایت کر گئی اور معجزن ہے. معجزن، ہاں.
بلکہ انہوں نے کہا کہ ایسا انتشار کرتی ہے مرزا صاحب کی باڈی. انتشار سے مراد یہ ہے کہ یعنی اٹھا پٹک کر رہی ہے اندر. مرزا صاحب جو ہیں ایک عجب غضب ایکسپیرینس کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور الوہیت ان کی رگوں اور ان کی پٹھوں کے اندر پھیل گئی ہے. اور یہ وہی کانٹیکسٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کے بعد مرزا صاحب نے آگے چل کر یہ بیان کیا کہ میں پھر دیکھتا ہوں کہ میں نے یہ سارے معاملات کیے. اب یہ جو ایکسپیرینس یہ کہتے ہیں نہیں معرفت کی بات ہے, اللہ معاف کرے معرفت دیاں گلاں نے تانوں ہن معرفت یاد آ گئی ہے. اون جو تسی جو جان جناب تسی یعنی یہ میں نے جماعت احمدیہ کو دیکھا ہے, کہتے ہیں جی ہم بدعات کے خلاف ہیں, ہم خرافات کے خلاف ہیں, ہم زیف الاعتقادی اور شعبدہ بازی کے خلاف ہیں, ہم سپرسٹیشن کے خلاف ہیں, ہم جناب یہ درباری سسٹم کے خلاف ہیں, ہم جناب پیری مریدی کے خلاف ہیں, یہ کہتے ہیں. تو جو مرزا صاحب وہ ذکر حبیب میں لکھا ہوا ہے, مرزا صاحب کہتے ہیں پیر اور مرید کا تعلق ایسے ہونا چاہیے جیسے مرد اور عورت کا تعلق ہوتا ہے. یہ مرزا صاحب نے لکھا ہے, کہتے ہیں پیر اور مرید کا تعلق ایسے ہونا چاہیے جیسے مرد اور عورت کا تعلق ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں. اور آگے لکھتے ہیں, خود وضاحت کی, آگے لکھتے ہیں, کہتے ہیں جہاں کہیں اٹھ جائے, جہاں کہیں بیٹھ جائے, جہاں کہیں چلی جائے, جہاں کہیں آ جائے, ایسے. تو پیر مرد بن گیا اور مرید جو ہوتا ہے وہ عورت ہوتی ہے. یہ حالت ہونی چاہیے. وہ اللہ کے بندو احمدیو توجہ کرو, آپ نے تو بیڑا اٹھایا تھا اسلام کی غلط تصویر جن لوگوں نے پیش کی ہے ان کے خلاف آپ نے مہم جوئی کرنی تھی. ہاں جی, یہ تو آپ سارے دعویٰ تو آپ کا یہ تھا, آپ نے وہ خرافات کو جنم دینا شروع کر دیا. جی مرزا صاحب کو آپ نے کوئی صوفی بنا دیا. جی عامر بھائی, آپ خرافات کی بات کرتے ہیں, ہمارے پاس تو پورا ابھی بلا لیں کسی بندے کو, یہ احمدیت کے اندر کلمہ کفر کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ایک ہے نا کہ اسلام کے اندر ایک چیز ہے کہ بھئی کوئی بندہ اگر کوئی ایسا صریح کلمہ کفر بول دے جس کی تعویل ہی کوئی نہیں ہے تو اس پہ فتویٰ کفر لگایا جائے گا. ان کے اندر کلمہ کفر کا کانسیپٹ کچھ جو مرضی بول دو. مرزا صاحب نے کہا جو مرضی بول دو. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو مرضی بولو, مرفوع قلم ہو, جو بولنا ہے بولو. اور کہتے ہیں یہ لپیٹ, جب یہ بول دیں ان کو لپیٹ دیا کرو. اور تمہارے میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے کلمہ کفر کا کوئی. تمہارے پاس کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں. تم کس منہ سے باتیں کرتے ساری ہے. مرزا صاحب تو کہتے تم نے زبان ہی نہیں کھولنی, جتنا مرضی کو بڑا کلمہ بول دے کوئی. انہوں نے تو کہا وہ جو ایک کلمہ ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے کسی صوفی کے ساتھ کہ سبحانی ما اعظم شانی, مرزا صاحب نے کہا زبان نہیں کھولنی اس فکرے کے اوپر. یہ مرزا صاحب کا حکم ہے ان کو اپنے بھائی کہ زبان نہیں کھولنی, بند کرو اپنی زبانیں. تو تم ہمیں بتاؤ گے آ کے. مرزا صاحب نے میں اگر مفہوماً کہوں تو مرزا صاحب نے قوالیوں کو اور رقص کو اور سما کی محفلوں کو مرزا صاحب نے ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. نہیں تو عامر بھائی خواجہ آپ کو پتہ ہے نا کہ مختلف طرح کے جو اسکول چلتے ہیں صوفیزم کے اندر, تو جس اسکول کے اندر یہ چیز جائز ہے کہ رقص و سرور کے حوالے سے بتایا غلام فرید صاحب کا تعلق اس سے تھا کہ نہیں تھا. ہاں تو یہ تو ڈیفینڈ کیا نا. ہاں نہیں, مرزا صاحب یہ کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عامر بھائی کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ. اور وہ کیا کہتے تھے مرزا صاحب کو کہ لعنت اللہ علیہ. وہ مرزا صاحب کو کذاب مانتے تھے. زبردست, واہ بہت اچھے. تو یہ جناب ذل اور بروز کے اوپر یہ بات انہوں نے کرنی ہے. مجھے یہ یقین پہلے والے بس یہ نکلا ہے, پہلا نتیجہ آ گیا. یہ نکلا ہے. ہاں جی, یہ کون کوئی احمدی بھائی آئے ہیں, کون ہے؟ جی وہ آپ کے سامنے بھائی بات کریں گے آج. جی ایم جے بھائی. جی بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیارے بھائی آپ احمدی بھائی ہیں؟ جی میں مسلمان ہوں. آپ احمدی ہیں بھائی؟ نہیں, صرف مسلمان ہوں. اچھا آپ احمدی نہیں ہیں, ٹھیک صحیح ہوگا. جی مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات یا کیا موقف ہے, تھوڑا اگر وضاحت دینا چاہیں تو. کوئی گالی گلوچ نہیں, پلیز اس کا قائل نہیں. سر جی بڑے مسائل ہیں. میں ابھی وہاں پہ براڈ پہ گیا ہوا تھا, وہ میرے خیال میں ہادی کی براڈ تھی وہ جواب. میں کچھ اور ایم جے بھائی میں کچھ اور آپ سے سوال کر رہا ہوں, پہلے اس کے ساتھ چلیں گے کیونکہ یہاں ظاہری بات ہے کہ معاملات پھر اس طریقے سے چلیں گے جس طریقے سے وہاں معاملات چلے ہیں نا, تو پھر تھوڑا سا ہم بھی تو ٹیسٹ کروائیں گے نا معاملہ. تو ایم جے بھائی ذرا مجھے بتائیے گا
مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو کہ جماعت احمدیہ سلسلہ کے بانی ہیں، ان کے متعلق آپ کا موقف کیا ہے ایم جے بھائی؟ گالی گلوچ نہیں دینی ان کو، بس آپ نارمل بات. ان کے بارے میں میرا وہی موقف ہے جو امتیاز بھائی کا ہے، جو آپ کا ہے، جو افضال فراج بھائی کا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم مرزا صاحب جو ہر باقیدہ مسلمان کا ہونا چاہیے. یعنی میں واضح کر دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کا بھی وہی ہے یا آپ ہمارے عقیدے سے واقف ہیں. ہماری نظر میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا جو دعویٰ ہے وہ جھوٹا ہے اور وہ صحیح نہیں ہے اپنے سارے دعوے میں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے جی بھائی، حکم کریں جی بھائی. اصل میں وہ مسئلہ میں ایک کافی دیر سے امتیاز بھائی کی بھی سن رہا تھا، تو وہ وہاں پہ بھی گئے ہوئے، وہ تو بات ہی نہیں کرنے دے رہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ امتیاز بھائی کہہ رہے یار بات یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ میں تحریر پڑھو، جو پہلے دن سے وہ کہہ رہے تھے بات چیت تحریر پڑھیں تو ہم نے اتارنا تو ویسے ہی تھا. تو وہ ویسے ہی بیٹھ کا کہہ رہے تھے ایک دفعہ یہ پڑھیں تو ہم اتار دیں. سو دے جسٹ ہیڈ اے ٹیسٹ آف دیئر اون میڈیسن. تو وہ مسئلہ یہ ہوا، میں نیچے میسج میں لکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ آپ کی جو فوٹو ہے جو آپ نے پکچر لگائی ہوئی ہے یہ طاہر امجد صاحب کی ہے. تو اس نے بھی ایک پکچر لگائی ہوئی. میں نے کہا تم نے کون سی پکچر لگائی ہے، تمہاری اپنی ہے؟ کہتا ہے میں نے تو پکچر نہیں لگائی ہوئی. میں بڑا کنفیوز ہو گیا. میں نے کہا یہ پھر بروزی طاہر امجد ہو گیا، یا یہ اگر تم نے پکچر نہیں لگائی ہوئی تو اگر میں یہاں پہ کہوں کہ میری آواز یہ طاہر امجد صاحب سے مل ہے تو پھر میں بروزی طاہر امجد ہو گیا نا، یا میری آئی ڈی بروزی طاہر امجد ہو گئی، عکس ہو گیا طاہر امجد کا. میں تو آگے سے اس بندے نے پھر جواب نہیں دیا. بروزی عکس ہی ہوتا نا جی میرے امیج. ارے بالکل آپ نے تو میرے خیال سے جتنی زیادہ ریفلیکشن آپ نے شو کی ہے اتنی تو مرزا صاحب نے بھی نہیں کی. تو ان کو کرنا چاہیے تھا نا جی، ان کو کرنا چاہیے تھا. تو اے ایم جے بھائی وہ بیسیکلی بات امتیاز بھائی کو انہوں نے کرنے دینی بھی نہیں تھی، کیونکہ ان کو ایک چیز کلیئر تھی کہ امتیاز صاحب نے جب دیکھیں ایک چیز ہے، ہمیں صرف ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں چلنا، نہ ہم کسی سے مینوپولیٹ ہونے اور کسی کی اسکرپٹ اور ڈکٹیشن فالو کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. اور امتیاز بھائی نے وہی کیا جو کوئی بھی سمجھدار انسان کر سکتا ہے. اگر امتیاز بھائی کو تم سپیس نہیں دے رہے کہ وہ اپنا مقدمہ رکھ سکیں تو کاکا تمہاری اوقات اور حیثیت کیا ہے کہ تم ہمیں فیڈ کرو کہ ہم نے کیا بولنا اور کیا نہیں بولنا. عامر بھائی اچانک ہی چلا گیا ہے. چلے گیا ہوں اچانک ہی چلا گیا ہے. پتہ نہیں، وہ پھر مسلمان تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں مسلمان ہی ہوں. اچھا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کریں مگر ہمیں سنے نہیں کہ ہم اپنا مقدمہ پیش کریں. اور وہی ہوا. ٹھیک ہے، تو اس بندے کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ سارے معاملے کو ہائی جیک کرے گا، اور جس طرح جماعت احمدیہ وہاں پر گنگا شیطان بن کے تماشا دیکھ رہی تھی، شاید امتیاز بھائی کو وہ اس طریقے سے مینوپولیٹ کر پائے گا. بات بنی نہیں، صرف اتنی سی بات. ٹھیک ہے، اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ اس معاملے میں کچھ کلیئر سٹانس دے سکتے ہیں تو ان کو موقع مل. مجھے صاف معلوم ہو رہا تھا، مجھے یقین کریں، یقین ہوا چلا ہے کہ امتیاز بھائی کچھ ایسی بات کرنے جا رہے تھے جس نے جماعت احمدیہ کی جڑیں کھود کے رکھ دینی تھیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہو چکا ہوا ہے الحمدللہ، وہ نہ بول کے بھی کر رہے ہیں. عامر بھائی اب دیکھیں نا، اب سب سے پہلے ڈیبیٹ کیا ہونی ہے کہ خواجہ غلام فرید صاحب کی نظر میں مرزا صاحب کون تھے؟ یہ بھی قرض، تاکہ یہ بھی قرض اتار دیا جائے. یار 125 سال ہو گیا. کیا ہی کہنے. بہت اچھے. افضل بھائی دوسرا مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ مربی صاحب کو کیوں دور دور رکھا ہوا تھا. مربی تو لیڈ کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے عامر بھائی، یقین کریں کہ اب ظاہری بات ہے وہاں پہ سارے لائیو بیٹھے اس کا سب نہیں پھوڑ سکتے تھے کہ یار کمالات تو کیوں بولیا. پتہ ہے جواد نے کہا ہے، جواد نے کہا ہے، کہتا میں نے تو اس دن تو اس کو کہا تھا چپ کر. مقصد کہنے کا یہ ہے، اصل میں مسئلہ کیا پتہ کیا بات ہے. سیکر بھائی نے تھوڑی دیر پہلے نا مثال بڑی تگڑی دی تھی، اور مثال واقعی وہ تھی.
آپ گئے ہوئے تھے نماز پڑھنے کے لیے تو انہوں نے مثال دی تھی, وہ میں دوبارہ رپیٹ تو نہیں کروں گا, وہ ریکارڈنگ کے اندر آ چکی ہے, جس نے سننا ہے وہ سپیکر بھائی کی بات سن سکتا ہے پیچھے. مثال وہی ہے, ان کا قد کاٹنا امتیاز بھائی, ان کا قد کاٹ 1-2 گز سے زیادہ ہے نہیں. یہ جو مربی ہے نا, علمی قد کاٹ ان کا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں یا دھاسو قسم کا کرٹیسزم ان کے اوپر ہوتا ہے, واللہ یہ بھونتل جاتے ہیں اور یہ ہل جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اوئے ہم تو سمجھے تھے کہ یہ جماعت کے مندر کا ماحول یہاں پر ہوگا. ان کو لگا تھا کہ شاید جماعت احمدیہ کے ہی افراد مجلس عاملہ کے اندر بیٹھ کر کچھ میٹنگ کر رہے ہیں اور وہاں جو گپ گپیا ہم کریں گے اگلے سن کر چلے جائیں گے, کیونکہ آخر کار آنا تو ہمارے پاس ہی ہے انہوں نے, تو کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوگا. حقیقت یہ ہے, میں اکثر کہا کرتا ہوں امتیاز بھائی, سوشل میڈیا یہ وہ طوفان ہے جس میں دلائل کے تھپیڑے پڑتے ہیں. بالکل. تو اگر جماعت احمدیہ کے افراد نے اپنا شوق پورا کرنا ہے یا تبلیغی کھرک یہاں پر نکالنی ہے نا اپنی جماعت کی, تو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا کہ سامنے اب جماعت احمدیہ کے زومبیز نہیں ہوں گے, سامنے بے دھڑک مسلمان ہوگا اور بے دھڑک عام احمدی ہوگا, یہ یاد رکھنا. تو وہ سوال پوچھے گا, اور ذہنی طور پر تیار رہنا ذرا. جی پلیز. جزاک اللہ. اچھا عامر بھائی اگر آپ اجازت دیں تو اس کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف بڑھیں, چونکہ اگلی براڈ میں بھی 3-4 گھنٹے رہ گئے ہیں. اوہ ماشاء اللہ, آپ تو سر چل والا معاملہ کر رہے ہیں, جلسے پہ جلسہ ٹھا جلسہ ہیں ماشاء اللہ. تو انشاءاللہ جی ابھی آپ سب نے سن لیا. اگلی ہماری جو ڈیبیٹ ہے وہ انشاءاللہ افضل بھائی ہماری آرگنائز کروائیں گے کہ خواجہ غلام فرید صاحب کی نظر میں مرزا غلام احمد قادیانی صادق تھے یا کاذب تھے. یہ ڈیبیٹ ہے جی انشاءاللہ, یہ اللہ کے فضل سے. جی سوری میں ٹوک رہا ہوں, یہ تو انشاءاللہ ہوگی, اللہ خیر کرے. وڑائچ صاحب سے ریکویسٹ ہے, وڑائچ صاحب پچھلی بات تو کیا ہونی تھی کنکلوڈ, یا اس پر کیا معاملات ہونے تھے. وڑائچ صاحب اگلی میری سیٹنگ نا ایک کروا دیں ان کے ساتھ, کہیں کہ جو حوالہ آج پڑھنا تھا نا یہ میں پڑھوں گا. ایک گل کر لینے افضل بھائی یہ بھی آپشن موجود ہے, یہ بھی آپشن موجود ہے کہ بھئی ایک میں نے پڑھ دیا, اب ایک سے پڑھوا دیں. ایک مجھ سے پڑھوا دیں. بالکل صحیح ہے, ٹائٹل یہی رہے گا, بندے بھی یہی رہیں گے, ٹائٹل بھی یہ رہے گا, ٹھیک ہے نا. ہاں ایگزیکٹلی. اور افضل بھائی آپ اور میں ہم دونوں اس بات کو تحریری طور پہ ان کو لکھ کے دے دیں گے کہ عامر بھائی کی طرف سے کسی قسم کی پہل ہوتی ہے ہماری شکست. جی بالکل. اور ساتھ یہ بھی ایڈ کرنا ہے کہ کسی نے پہل کی تو پھر احمدیت کی شکست نہیں, آپ کو ذمہ دار نہیں ہے, یا پھر لکھ دیں گے کہ احمدیت کی شکست اگر کسی نے ادھر سے پہل کی. عامر بھائی ہم تو نہیں کہیں گے بھئی اگر کسی نے پہل کر دی تو پھر ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہاں یہ بھی ذمہ دار نہیں ہے. بالکل. تو وڑائٹ صاحب یہ معاملہ ہے, ان کو کہیں امتیاز بھائی کے ساتھ ان کو جو سلوک کرنا چاہیے تھا, جو عزت اور احترام کرنی چاہیے تھی, اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں انہوں نے وہ طریقہ کار نہیں کیا. انہوں نے زیادتی کی ہے, انہوں نے غیر انصافی سے کام لیا ہے, انہوں نے غیر انسانی رویہ اختیار کیا ہے, اور ان کو اس چیز کے اوپر شرم آنی چاہیے جماعت احمدیہ کے پڑھے لکھے طبقے کو بھی, کہ اس کے اوپر بجائے اس کے کہ ان کو سمجھاتے انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا. افضل وڑائچ صاحب یہ بالکل بھی پیشنس کے, ٹالرنس کے, کو ایگزسٹنس کے اصولوں کے خلاف ہے. ماڈرن پڑھی لکھی سوسائٹیز میں مجھے نہیں سمجھ آتی پتوں کی اونٹ کے جڑے پتوں کی پیڑے وہ تو یو کے بھی پیڑے تے جناب وہ جرمنی بھی پیڑے. مینوں نہیں سمجھ آتی کہ جناب یہ وہ کہتے ہیں نا اوورسیز جا چکے ہیں, یہ کبے نو لت پئی ہے تو اتنے تو جا چکے ہیں, مگر تمیز نہیں سیکھی انہوں نے کہ ڈائلاگ کیسے کرنا ہے, فریڈم آف سپیچ کس چیز کا نام ہے. یہ سارا فریڈم آف سپیچ ان کا اس چیز پر آتا ہے کہ جی سانو مسلمان مان لو, مرزا صاحب نو سچا مان لو. یہ فریڈم ہے کہ یہ تو دھونس دھاندلی ہے, 200 دھاندلی ہے یہ تو. نہیں ہم سے منواتے ہو پہلے خواجہ صاحب سے تو منوا لو. ہاں یہ بھی ہے. خیر عبد الوہاب صاحب پلیز اس کو بھی ارینج کریں, اور امتیاز بھائی والا ٹاپک بھی آپ کے سامنے وہ بھی کریں, اور ان کو کہیں جی ہمیں بھی
یعنی اب ایسے نہ کہیں گفتگو کریں ان کو کہ یار عامر اکھ رو تو کٹہرے چ لے کے آؤ کسی طریقے سے. عامر اکھ بھی اس کٹہرے میں آنا چاہتا ہے جی. ہاں افضل بھائی پیغام پہنچا دیں گے. پھر یہ خواجہ صاحب کا سے فیصلہ تو کروا لیتے مرزا صاحب کام پہلے. اچھا افضل بھائی بڑا نا میرے خیال سے افضل بھائی بڑا سلیکٹیو سا مائک اوپن کرتے ہیں. بڑا سلیکٹیو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یعنی ان کو یہ ہے کہ بڑی تیزی سے وڑائچ صاحب گالی بازی کی طرف جا رہے ہیں, فتوے کی طرف جا رہے ہیں. واہ واہ واہ. عبداللہ بھائی آپ آئے ہیں, السلام علیکم, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں عبداللہ بھائی؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بھائیوں کو میرا سلام, اور آپ کا کانفیڈنٹ پوسچر بہت اچھا لگا مجھے آج, اور آپ نے ان کا ایٹیٹیوڈ بالکل ایکسپوز کر دیا آج, الحمدللہ. الحمدللہ. میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ جو خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو دعویٰ تھا کہ مرزا صاحب کذاب ہیں, وہ ان کے حوالے سے کیا جواب آیا ان کی طرف سے؟ نہیں, وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ مرزا صاحب کو کذاب مانتے ہیں, اس لیے وہ آگے سے بات ہی نہیں کہتے, ہم نے یہ بات ہی نہیں کرنی. ان کو پتہ ہے ساروں کو. اچھا صحیح. تو کہ دیکھیں نا, اگر آپ نے گفتگو کو شروع سے دیکھا ہو نا, تو میں نے تو ان سے کہا, میں نے کہا بھائی اس ٹاپک پہ بے شک آپ ایک سیولائز مکالمہ رکھ لیں کہ خواجہ صاحب تو جو ہے نا وہ تو ان کو صادق نہیں مانتے تھے اپنے دعویٰ جات کے اندر. تو اور احمدیت کے اصولوں کے مطابق جو خواجہ صاحب تھے وہ تو کلہم فی النار میں سے تھے, نعوذ باللہ. صحیح. بس پھر ان کو کوٹ نہیں کرنا چاہیے ان کو. عبداللہ بھائی آپ ساری باتوں کو بے شک سائڈ پہ کر دیں. ایک اصول کی بات, جتنے ابھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں نا, 85 یہاں پہ موجود ہیں, اتنے یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بعد میں بھی سنیں گے. ایک میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے. سوال احمدیت سے یہ پوچھا جائے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے بقول جماعت احمدیہ کے 1889 میں اس جماعت کو, اس فرقے کو تشکیل دے دیا تھا نا کہ جو 73واں ناجی ہے, تو ان کے مطابق ہاں جی دے دیا تھا. چونکہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب تک مرزا صاحب نے آ کے وہ 73واں نہیں بنایا تھا تب تک سب لوگ چل رہے تھے, جب انہوں نے بنا دیا تو اب فیصلہ ہو گیا. اچھا ٹھیک ہو گیا. اب جو آدمی خواجہ صاحب اپنا مرزا صاحب کے دور میں موجود ہو اور مرزا صاحب کے بارے میں جانتا ہو اور مرزا صاحب کے اس 73ویں فرقہ جدیدہ میں شامل نہ ہو, تو وہ بندہ پھر کس فرقے میں تھا؟ اگر تو ادھر شامل ہو گیا تھا ثبوت دے دیں, اگر ادھر شامل نہیں ہوا تھا تو پھر بتائیں کہاں پہ تھا. اور اب تو آپ دیکھیں عامر بھائی, یہ مزیدار بات ہے, خواجہ صاحب کے معاملے میں ان کے پاس رستہ نہیں ہے. باقی کہتے جی کہ جب تک وہ مرزا صاحب نہیں آئے تھے تو 73 والی ابھی پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی تھی. بھئی جب اب تو خواجہ صاحب بھی موجود ہیں, مرزا صاحب بھی موجود ہیں, تو ہم نے کہا کہ پہلے خواجہ صاحب سے مرزا صاحب کا فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ خواجہ صاحب مرزا صاحب کو کہاں مانتے تھے, تو اس کے بعد آگے بات چلے گی. تو یہ عبداللہ بھائی بالکل سمپل سی ایکویشن آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جماعت احمدیہ اس بات کا ثبوت دے کہ خواجہ غلام فرید صاحب جو تھے وہ مرزا صاحب کے فرقہ جدیدہ احمدیہ میں آ گئے تھے, ثبوت دے دیں. اور یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ تھا, یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں جی کہ تو وہ, اور یہاں تک بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب کو وہ دل میں سچا مانتے تھے, لیکن کہتے ہیں کہ لوگوں کی وجہ سے, اپنے مسائل کی وجہ سے جماعت میں شامل نہیں ہوتے تھے. تو کیا وہ مسائل کیا تھے وہ بتائیں, کیونکہ یہ تو مربی نے بیان دے دیا ہے, وہ تو ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے, مربی نے کہا کہ ان کے کچھ مسائل تھے, وہ مسائل کیا تھے وہ بتائیں. تو یہ عبداللہ بھائی بڑے گمبھیر مسئلے ہیں, اسی لیے آج وہ بولنے نہ دینے والا جو ان کا فیصلہ تھا نا, وہ ابھی آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. یہ مسائل بڑے پیچیدہ ہیں, چونکہ ہم نے تو اب مرزا صاحب کا فیصلہ کروانا ہے خواجہ غلام فرید صاحب سے بس. ٹھیک ہے عبداللہ صاحب؟ جی بالکل بھائی, ابھی مطلب ڈیڈ لاک ہے, اور آگے بس اب افضل صاحب نہیں ڈیڈ لاک نہیں ہے, ڈیڈ لاک نہیں ہے, گاڑی آگے چل پڑی ہے. اگلا حوالہ ان کو پڑھ دیں گے عامر حق بھائی, اور ہم نے بس یہ فیصلہ کروانا ہے مرزا صاحب کے بارے میں. وہ اب دو چیزیں ہو گئی ہیں نا, ایک تو مرزا صاحب کا فیصلہ خواجہ صاحب سے ہم کروا دیں گے ان کو, اور جو اگلا حوالہ ہے وہ عامر بھائی پڑھ دیں گے. ڈیڈ لاک ختم ہو گیا. بالکل ڈیڈ لاک ختم. اگلا والا میں پڑھوں گا, اور مدینہ منورہ سے اس نے شروع کرنا تھا نا جی.
ہاں میں مدینہ منورہ سے شروع کر کے ان کو قادیان چھوڑ کے آؤں گا، اللہ کے حکم سے، ٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پورا حوالہ ہم کریں گے. اور دوسرا میں بتا دوں جماعت احمدیہ، یہ کنکلوژن کریں امتیاز بھائی، پھر آپ کا بھی وقت ہے قیمتی انشاءاللہ. میں یہ چیز صرف بتا دوں کہ جماعت احمدیہ کی عام عوام آپ کی نفرت میں، مسلم کمیونٹی کی نفرت میں، جماعت احمدیہ میں پیدا ہونے کی باعثنس ہونے کی وجہ سے اگر اس چیز کا اظہار نہ کرے تو اور بات ہے، ورنہ ان کے دل بھی مانتے ہیں کہ 1.5 سے 2 گھنٹے جو جواد نے اور اس کے گروپ نے، جواد اینڈ کو نے جو حرکت کی ہے نا، اس حرکت نے ان کو چڑچڑاپن، ان کو جو ہے نا وہ اضطراب اور پریشانی اور عجیب و غریب قسم کا جو ایک ہیجان تھا، ذہنی ہیجان ان کو محسوس ہو گیا ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں جماعت کی تبلیغ کی باغ دوڑ ہے، کہ ان لوگوں کو بندے کے پتروں کی طرح نہ بات کرنا آتی ہے، نہ کوئی سلیقہ سیکھنا. ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم 4 لوگوں میں پبلک میں بیٹھے ہیں، لوگ سنیں گے تو کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کھڑپن ہے، یہ کیا بدماشی ہے، کیا بدتمیزی ہے. اور پھر ایسے شخص کے ساتھ جو بندہ بولتا ہے وہ کہتا ہے میں بات کر لوں، بدماشی شروع کر دیتے. میں نے اسی لیے کہا یقین کریں ان کا بھانڈا امتیاز بھائی یہ آپ کے اس مزاج کی وجہ سے پوٹنا تھا، واللہ میں وہاں ہوتا میں نے بھی وہ کام ہم نے نہیں اچیو کر پانا جو اللہ نے آپ سے کروایا ہے. الحمدللہ. کیونکہ آپ کے ساتھ ان کا یہ رویہ کسی طور پر بھی جسٹیفائی نہیں ہو سکتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ عام احمدی کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے اتنا کلیئر ہے کہ اگر اتنے آپ کی پڑھی لکھی کریم ایک عام بندے کے ساتھ امتیاز بھائی جو سیدھی بات کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ کر رہی ہے، تو آپ اندازہ کر لو کہ آپ لوگ کتنے کیپیبل ہو. ٹھیک ہے نا، دعوت کے اعتبار. بہت شکریہ جی، یہ میرا آخری پیغام تھا جی. پلیز اپنا خیال رکھیے گا. سب کو سلام امتیاز بھائی. جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت شکریہ عامر بھائی، ہمیشہ کی طرح آپ کی آمد سے، آپ کی کنٹریبیوشن سے بہت سیکھنے کو ملا. افضال بھائی آپ اگر موجود ہیں، اپنا کوئی کامنٹ رکھ سکتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. افضال 786 بھائی. چلے ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، میں ایک تو معذرت کروں گا اپنے درد دل بھائی سے، اور بھی 1-2 ریکویسٹ موجود تھیں. اصل میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہماری تقریباً 3.5 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ غامدی صاحب کے حوالے سے لائیو سٹریم ہے، اور بس یہی ہمارے پاس وقت رہ گیا ہے رات کا، اور اس کے بعد رات بھی ختم ہو جانی ہے. تو انشاءاللہ درد دل بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ آپ سے کل بات ہوگی. اور اسی طرح ہمارے قمر بھائی بھی بات کرنا چاہ رہے تھے. قمر بھائی، قمر 3340 بھائی، بہت زیادہ معذرت. انشاءاللہ کل آپ لوگ رکھیے گا اپنی بات. ابھی چونکہ میں جیسے عرض کی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم بہت لمیٹڈ ہے، تو تقریباً 3.5 گھنٹے کے بعد ہماری نیکسٹ لائیو سٹریم ہے غامدی صاحب کے حوالے سے. تو انشاءاللہ اس کے لیے کچھ چیزیں پریپیئر بھی کرنی ہے اور کچھ آرام بھی کر لیتے اگر آپ اجازت دے دیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں. اور انشاءاللہ ونس اگین اللہ کا بہت کرم، اللہ کا بہت احسان، اور یہ سٹریم بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کے فضل اور کرم سے لوگوں کے سامنے سچائی واضح ہونے کا ذریعہ بنے گی. اور اگر آپ نے پہلے نہیں سنا تو آپ خوشخبری سن لیں، 2 فیملیز الحمدللہ قادیانیت احمدیت سے تائب ہو کے اسلام کے گھر میں واپس آ گئی ہیں. اور یہ واقعہ کل کا ہے، گزشتہ کل کا یہ واقعہ ہے. یہ سب مسلمانوں کے اللہ اکبر جی، بالکل اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی جو ہے نا اللہ کی کبریائی کو انشاءاللہ بیان کریں، اور اہل ایمان اس کے اوپر مسرت کریں، خوشی کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ 2 خاندان اللہ تعالیٰ نے اس کفر کے اندھیرے سے اسلام کی روشنی میں اللہ پاک ان کو واپس لائے. اور اس میں ہم سب کسی نہ کسی درجے میں ہم سب اس میں شامل ہیں. یہ آپ نے کبھی بھی نہیں سوچنا. جو آدمی یہاں پہ بیٹھ کے صرف اس چیز کو سپورٹ کرنے کے لیے آ کے بیٹھا ہوا ہے نا، اور اپنی دعاؤں سے اس کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کے یہاں پورا اجر پائے گا. کیوں؟ اللہ کے اجر کی کمی نہیں ہے. اللہ کریم کے ہاں تو اجر و ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے. اور اللہ پاک انشاءاللہ اس کا اجر سب کو دیں گے جن کے دلوں کو اس خبر سے خوشی ہوئی ہے، جو اس کاز کا حصہ ہیں، جو اس کاز کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کاز کو اخلاقی طور پہ سپورٹ کرتے ہیں. یہاں پہ آ کے آپ کا بیٹھنا، اس محفل کا حصہ بننا، یہ اس کی سپورٹ کا یہ ایک واضح اور منہ بولتا ثبوت ہے. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی تقریباً 3.5 گھنٹے کے بعد غامدی صاحب کے وفات مسیح کے مقدمے کے حوالے سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.